ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات کتب احادیث میں آئے۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ رب العزت تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور سلسلے کے اندر الحمدللہ علی احسان ہی آپ جیسے جانتے ہی ہیں ایک موضوع پر نگران شورا سے مدنی پھول بھی لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیگمنٹس، کچھ مراحل یہ بھی ہمارے سلسلے کے اندر شامل رہتے ہیں۔ آج بھی کچھ مراحل ہیں، کچھ سیگمنٹس ہیں، یہ بھی شامل رہیں گے، کچھ نیو بھی ہیں، نئے بھی ہیں، یہ بھی شامل رہیں گے اور آپ دیکھ سکیں گے۔ اور آج کے ہمارے سلسلے کی ایک اور خوبصورتی یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی بھی ہمارے سلسلے کے اندر شامل ہوں گے، اور نگران شورا سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہ سیلف انالیسس پر مبنی ہے، خود احتسابی پر مبنی ہے، اور موضوع ہے ہمارا کیا کھویا کیا پایا۔ ماہ رمضان مبارک کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع بنتا ہے انسان کا، اور مساجد کے اندر آنا ہوتا ہے، قرآن کریم کو اٹھانا ہوتا ہے، اور اس کی تلاوت کو معمول بنانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اپنی زبان سے استغفار کا بیان کرنا، اور اپنی زبان پر کلمہ استغفار کو جاری رکھنا، یہ بھی مسلمانوں کا طریقہ رہا کرتا ہے۔ عبادات کے اندر ایک بالخصوص اگر میں یوں کہوں کہ عبادات کے اندر ایک خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے کیف و سرور کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک آیا، اپنی برکتیں، اپنی بہاریں لٹاتا رہا، ہم اس میں سے کیا پانے میں کامیاب ہوئے؟ اور ماہ رمضان مبارک کے اندر اگر ہماری کسی اچھی روٹین کا معاملہ ہوا، ہماری نمازوں کی پابندی مضبوط ہوئی، ہماری تلاوت قرآن پڑھنے کی روٹین بنی، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف و مشغول رہنا وتیرہ اگر ماہ رمضان میں بنا، تو ماہ رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد کے معاملات کیسے جا رہے ہیں، کچھ بات اس پر بھی کریں گے۔ اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی سے مدنی پھول بھی لیں گے، اپنا انالیسس بھی کریں گے، اپنا تجزیہ بھی کریں گے، اور جہاں جہاں ہماری خامیاں سامنے آئیں گی ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے اس پر انشاءاللہ نگران شورا سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ رکن شورا عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا، مرحبا سیدی، آئیے تشریف لائیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عبدالحبیب بھائی تشریف لا چکے ہیں مدینہ ہال میں، انشاءاللہ ابھی آپ اسکرین پر بھی ان کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے، اور سلمان بھائی جیسے آپ نے کہا کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کی طرف، عبادات کی طرف اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات کی طرف رجوع کرتی ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ اور ایک اور سینریو میں اگر ہم دیکھیں تو ماہ رمضان جو ہے یہ ماہ جدول بھی ہے، یعنی ہم اپنا جدول اس میں بڑا زبردست اپنا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ترکیب بنا سکتے ہیں اس کی۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر نمازوں کے حوالے سے دیکھیں تو عام دنوں کی نسبت عام دنوں میں فجر پڑھنا، جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان کا فجر پڑھنے سے غفلت جو ہے دیکھی جاتی ہے، لیکن رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں فجر ہی کی نماز جو ہے اس سے ہماری گویا کہ دن کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس میں کثرت بھی ہوتی ہے، اہتمام بھی ہوتا ہے۔ اور جب آپ فجر میں اٹھتے ہیں یعنی سحری میں اٹھتے ہیں، ایک جدول سیٹ ہوتا ہے آپ کا، تو
پورے سال کا جو ہے نا جدول، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری زندگی جو ہے نا ایک روٹین میں آ جائے، ایک جدول کے تحت آ جائے، ایک ٹائم ٹیبل کے تحت آ جائے تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو رمضان میں بڑی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی سمجھ میں آتی ہے، رمضان میں ٹائمنگ کے حوالے سے پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان جو ہمیں جدول دے رہا ہے نا، اگر ہم وہ جدول لے لیں تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے، ہمیں سہولت ہو جاتی ہے، رحمت و برکتوں کے ساتھ سہولت بھی ملنے لگتی ہے۔ اور اگر ہم اپنی روٹین چینج نہ کریں، اپنا جدول سیٹ نہ کریں، تو پھر جو ہے اس حوالے سے ہمیں بعض اوقات آزمائش ہو جاتی ہے، نیند کی پریشانی ہو رہی ہے، آرام کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کرے کہ رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ ہم سارا سال پاتے رہیں، اور رمضان میں جو نیکیوں کی طرف رجحان بڑھا ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہ آئے، یہ ٹوٹے نہیں بلکہ استقامت کے ساتھ یہ سفر جاری و ساری رہے اور نیکیوں میں، اطاعت میں، فرما برداری میں اضافے کا باعث بنتا رہے۔ سبحان اللہ۔ عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، مرحبا سیدی، آپ کی آمد۔ سیدی کیا فرماتے ہیں آپ، آخر وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے ریزنز ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں ہمارا نیکیوں کا رجحان بن جاتا ہے اور پھر جو ہی چاند نظر آتا ہے تو کیفیات یکسر تبدیل ہو جاتی ہیں؟ وہ بندہ جو آپ کو پہلے مسجد میں نظر آئے گا اب وہ آپ کو مسجد سے دور کہیں اور گھومتا پھرتا نظر آئے گا، آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی وجہ تو جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا اینیمی ہے، اوپن اینیمی ہے، قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، یعنی ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان بند ہوتا ہے تو دشمن بند ہو تو پھر تو ہمارے وارے نہیں آ رہے تھے، بڑا ایزی تھا عبادت پر عمل کرنا، اور بالکل یہ سب کو احساس ہو رہا تھا کہ الحمدللہ جن کا مذہبی رجحان تھا کہ اگر ان سے سستی بھی ہوتی تھی نا کسی کام میں تو افسوس بھی ساتھ ہوتا تھا کہ یار یہ عبادت رہ گئی یا یہ کام رہ گیا یا جماعت رہ گئی، ذہنی طور پہ مینٹلی طور پہ بڑا ایزی تھا عبادت کرنا۔ بالکل واضح فرق ہے، رمضان کا جو ہے وہ جیسی شوال کا چاند نظر آیا تو کمزوری آ گئی۔ لیکن یہی تو چیلنج ہے نا محروز بھائی، کہ یہی تو مرد چیلنج لینا کہ بھائی شیطان کے بندے نہیں، ہم رحمان عز و جل کے بندے ہیں، کہ اب شیطان کھلا ہو گیا ہے تو اب تو مزہ آئے گا نا لڑائی کا۔ اب دشمن کو باندھ دیا آپ نے تو کیا لڑائی کی، لڑائی تو ایک مہینے کی گویا ٹریننگ دے دی، پریکٹس دے دی گئی آپ کو کہ بھائی آپ نیک بن سکتے ہیں۔ یعنی یہ بندہ جو کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نیک نہیں بن سکتا، رمضان آ کر ہمیں گویا یہ جچا کے جاتا ہے کہ آپ بھی عبادت گزار بن سکتے ہیں، آپ بھی گرمیوں میں 30 دن 29 دن روزے رکھ سکتے ہیں، آپ بھی صبر کر سکتے ہیں، آپ بھی اچھے ماحول میں آ کر آپ بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ الحمدللہ کروڑوں عاشقان رسول نے شب قدر ہو یا آخری راتیں ہوں، تاک راتیں ہوں، کبھی نہ کبھی آنسو ان کے بھی بہے ہوں گے، حسن ظن ہے ہمارا۔ تو یہ رمضان آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ٹریننگ سیشن تھا، یعنی اس 11 مہینے کی لڑائی کے لیے جو ہم نے شیطان سے لڑنی ہے۔ لیکن چاند نظر آتے ہی چاروں خانے چت ہو جانا اور بالکل اس کے استقبال کے لیے نکل پڑنا، یہ کتنی بڑی محرومی ہے اور یہ کتنی بڑی اس کو کبھی سرنڈر ہے۔ یعنی جب وہ مقابلے کا وقت آیا تو ہم نے سرنڈر پہلے ہی دن سرنڈر کر دیا، یعنی ایک چاند دکھتے ہی مسجدیں آباد کر دی، دوسرا چاند دکھتے ہی ویران کر دی۔ یعنی یہ کیا ایٹیٹیوڈ تھا ہمارا، یعنی ابھی بھی ہم پھر اس روٹین پر آ سکتے ہیں، اور اب گویا اصل جس کو کہتے ہیں نا لڑائی کا موقع ہے کہ اب شیطان کو یہ باقاعدہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے ہم پیغام دیں کہ ہم رحمان عز و جل کے بندے ہیں، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، تجھے جتنا زور لگانا ہے لگا لے۔ کیونکہ جب میں رمضان میں 5 وقت نماز پڑھ سکتا ہوں، حالانکہ رمضان میں روزے بھی تھے، رمضان میں دیگر یوں سمجھے چیزیں بہت زیادہ اسکویز ہو جاتی ہیں، اب تو ماشاءاللہ آپ ایزی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سے متعلق ایک سوال ہے کہ آپ نے ماہ رمضان مبارک کا ایک بڑا حصہ مدینہ طیبہ میں گزارا ہے، اگر کچھ وہاں کا ذکر خیر بھی آپ فرمائیں کہ ماہ رمضان پاکستان میں اور ماہ رمضان مدینہ طیبہ میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت ڈیفیکلٹ کویسچن آپ نے کیا ہے۔ دو جہتیں ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں بالخصوص، میں ساری دنیا میں الحمدللہ آلموسٹ سفر کیا ہے، جس طرح مذہبی تہوار پاکستان میں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں اور جس طرح یہاں اس کی رونقیں اور اس کی خاص طور پہ اس کے بعد اگر رمضان کی بات کریں تو جو دعوت اسلامی نے اور پھر امیر علیہ سنت کے جذبے نے جو ایک بڑا بوم دیا ہے کہ عبادت تو پھر مدنی مذاکرے تو پھر مدنی چینل کی بہاریں، تو نو ڈاؤٹ اس کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کمپیریزن حرمین طیبین سے کرے تو وہاں کا کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں تو احادیث میں فضائل رمضان کے وہاں وارد ہوئے نا، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، نبی پاک کی طرف سے یہ ترغیب ہے، اور اس طرح کی احادیث اور روایتیں بھی ملتی ہیں ماشاءاللہ۔ نگران شورا کی آمد مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ابھی ٹھیک ہے، ذکر مدینہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو نو ڈاؤٹ وہاں کی باتیں اور ہیں، اور یہاں جو ماشاءاللہ مدینے والے کا کام ہو رہا ہوتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلایا جا رہا ہوتا ہے، تو تمثیل تو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ
حرمین طیبین کے بعد پاکستان جو ہے نمبر 1 ہے رونقوں اور تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے۔ نگران شورا نے بھی کئی بڑی راتیں باہر بنائی ہیں، اور ہم ان بڑی راتوں میں کتنا مس کرتے ہیں اپنے مدنی مرکز کو، خاص طور پہ اگر شب برات ہو یا شب معراج ہو یا 12 ربیع الاول ہو۔ یقیناً جو یہاں ماشاءاللہ ایک سما ہوتا ہے وہ تو کہیں نہیں ہوتا دنیا میں۔ مرحبا، آپ کی آمد ماشاءاللہ۔ موضوع ہے آج کا ہمارا کیا کھویا کیا پایا، اور اس پر ہمارا ذہن یہ تھا کہ ہم اس چیز پر اپنا غور و فکر کریں، اپنا ذہن بنائیں کہ ماہ رمضان مبارک میں ہم نے کیا حاصل کیا، اور ابھی ہم جو ہے وہ کیا حاصل کر رہے ہیں، اور کس سمت پہ جا رہے ہیں، کس جگہ پر ہم جا رہے ہیں، کچھ اس پر ہم غور و فکر کریں، اور ہمارے وہ جو معاملات، وہ جو اچھے معاملات ہمارے شروع ہوئے تھے وہ کنٹینیوسلی ہماری زندگی کا حصہ کیوں نہ رہ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ کے جواب کی ایک مادی صورت ہے، کیا کھویا کیا پایا۔ رمضان کو کھویا اور اس کی برکتیں یقیناً پانے والوں نے پائی ہیں۔ بقیہ یہ کہ اگر بغیر مغفرت ہوئے رمضان نکل گیا ہماری تو پھر کھویا ہی کھویا ہے۔ اللہ اللہ، پھر تو حقیقت ہے کیا پایا۔ اللہ کی پناہ، اگر اللہ ناراض ہوا تو اللہ ہماری بے حساب مغفرت کرے۔ اللہ اس کی مغفرت یا اس کی رحمت ماہ رمضان تک ہی محدود نہیں ہے، مگر اس میں اس کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ رہی بات آپ کی یہ کہ ہم اس نہج پر یا اس ڈگر پر قائم کیوں نہیں رہ سکتے۔ دیکھیے ماہ رمضان کا ایک اپنا فیضان ہے، اس ماہ کے جانے سے ایک چیز کا فرق تو پڑتا ہی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اس پورے یہ بتائیں یہ فرق پڑنا چاہیے؟ عرض کرتا ہوں، دیکھیں ایک فطری فرق ہے، وہ تو پڑے گا ہی پڑے گا۔ آپ روزے کیوں نہیں رکھ رہے؟ اب آپ پر فرض نہ رہے۔ جی۔ آپ تراویح کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اب آپ پر لازم نہ رہی، وہ راہ ہی نہیں ہے۔ جی۔ تو وہ چیزیں جو رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہیں، صحیح، نہ وہ اب سحریاں رہی نہ وہ افطاریاں رہی، بعض چیزیں ایسی ہیں سب سما ہو گیا سنا سنا، تو وہ آپ ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ رمضان مبارک چلا جائے اور آپ کو احساس بھی نہ ہو کہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اب پورا 1 مہینہ ملا تھا ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی جگہ پر موو کر جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اصل میں چونکہ موو نہیں کیا، ہم نے وہیں کھڑے کھڑے ہی تھوڑا بہت لینے کی کوشش کی۔ اگر ہم اس دوران موو کر جاتے، سنگت بدل لیتے، اپنا انداز بدل لیتے، صحبت بدل لیتے، زندگی کا طریقہ کار کو تھوڑا درست کر لیتے، تو میرا خیال ہے کہ شاید رمضان مبارک کے جانے کے بعد ہم اس پورے ماہ رمضان کا جو وہ فیضان جو عبادت کی صورت میں ملتا ہے، ریاضت کی صورت میں ملتا ہے، گناہوں سے بچنے کی صورت میں ملتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی صورت میں ملتا ہے، تو وہاں رمضان کی سپورٹنگ تھی۔ وہاں رمضان ایک ہمیں صحبت دے رہا تھا، شیطان بند تھا۔ ٹھیک ہے، رمضان کا ایک سپورٹنگ میٹر تھا، رول تھا، کہ جس نے ہم کو کئی چیزوں سے بچایا ہوا تھا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسی سپورٹنگ رول کے ساتھ اگر ہم اپنا کوئی سپورٹنگ ماحول بنا لیتے تو شاید، کیونکہ اس نے تو ہٹ ہی جانا تھا، تو کوئی آلٹرنیٹیو وال ہوتی ہمارے پاس جو ہم کو بچاتی۔ اب کو آلٹرنیٹیو وال نہ رہی اور ہم نے وہ سائیڈ لائن لی نہیں جس سے ہم گناہوں سے بچ پاتے، تو جانے کے بعد ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں تو گئے نا، دیکھیں مسجدوں کی طرف رخ ہوا، مسجدوں میں فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، عشاء پڑھی، مغرب پڑھی، تراویح پڑھی، تو ہم گئے تو نا، ڈائیورٹ تو ہوئے۔ پہلے ہم مسجد کی طرف نہیں جا رہے تھے، اب ہم مسجد کی طرف ڈائیورٹ ہوئے، گئے ہم، اگر وہ ہم نے ماحول نہیں تبدیل کیا، صحبت نہیں تبدیل کی۔ اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا۔ مدینہ منورہ میں ایک اسلام بھائی مجھے ملے اور انہوں نے بڑے درد بھرے انداز میں مجھے ایک چیز عرض کی کہ فرمایا کہ میں رمضان میں نمازیں پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، رمضان کے بعد جو ہے نا میں نمازیں نہیں پڑھ پاتا۔ تو میں نے جو آپ نے بھی بات ارشاد فرمایا، میں نے اسی طرح کچھ عرض کیا۔ میں نے کہا بات یہ کہ ابھی آپ کو صحبت ان لوگوں کی ملی ہوئی جو ساری نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے محلے میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی فیملی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے بعد آپ ایسوں کے ساتھ رہیں گے جو نماز پڑھ رہے ہیں۔
ہم رمضان کے بعد والی صحبت بھی نمازیوں والی رکھتے، ہم رمضان کے بعد بھی صحبت نیکوں والی رکھتے، تو وہ اثر جو ہمیں رمضان میں ملا تھا وہ کنٹینیو رہتا. لیکن چاند رات سے ہی ہم نے اگر فلموں میں، ڈراموں میں گھومنے پھرنے کے پلان بنا کر نمازیں قضا کرنا شروع کر دی اور سراؤنڈنگ وہی ہو گئی جس نے بھلا دیا رمضان، تو پھر آبویسلی ہم پر بھی اثر رمضان میں بھی یہ صحبت نہیں چھوڑتے. اصل میں یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے نا، یہ رمضان میں بھی نمازی بن جاتی ہے. پلاننگ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے نا، کہ اس کے فیملی اور اس کے محلے والے نماز پڑھ رہے ہیں، سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، مگر وہ جو گیدرنگ ہے نا وہ نہیں چھوٹی. رمضان مبارک میں گیدرنگ وہی ہے. وہ نتیجہ کہ وہ گیدرنگ ٹیمپریری طور پر سب ایک ساتھ مسجد میں چلے گئے اور سب ایک ساتھ مسجد سے باہر نکل گئے، پلاننگ پہلے سے باہر نکل گئی کوئی، اور سب ایک دوسرے کے چکر میں رہ گئے اور کسی نے کسی کو چھوڑنے کا نام لیا نہیں. میں تو ایک ہی نتیجے پہنچا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ گیدرنگ ہے ہی یہی، اس کا مطلب ہے گیدرنگ ہے یہی، فرینڈ سرکل ہے یہی. ہماری صحبت، یہ صحبت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مجھے کہاں نظر آئے گی حضور؟ میں تو دیکھتا ہوں میرے رشتہ داروں کے اندر بھی میرے جیسے ہی افراد ہیں، میرے محلے کے اندر بھی میرے جیسے ہی افراد ہیں. میں جس کمیونٹی کے اندر رہ رہا ہوں، جس بلڈنگ کے اندر رہ رہا ہوں، جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ میرا ملنا ملانا ہے، وہ ایسے ہی ہیں. اب میں کیسے ان کو چینج کر لوں، یا میں چینج کے لیے کہاں جاؤں؟ مجھے اب یہ بتائیں. میں کسی اور سیارے پہ تو نہیں جا سکتا. نہیں، آپ اسی سیارے پر ہیں. یہاں ایسے ماحول ہیں کہ جہاں پر نمازیوں کی صحبتیں ہیں، نیکوں کی صحبتیں ہیں. آج کا سلسلہ مریخ میں تو نہیں ہو رہا نا؟ دعوت اسلامی کا اپنا مادری ماحول ہے. آپ کے جواب پر ہو سکتا ہے کہ ناظرین یہی سننا چاہیں گے، یہ بھی دعوت اسلامی کا ہی لفظ بولے گا، اور شاید آپ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. میں دعوت اسلامی کا ہی لفظ بولتا، اور بولنا بھی چاہیے مجھے، کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے علاوہ بھی تو عاشقان رسول کے مدنی ماحول ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے. کیا سارے جتنے بھی معاشرے میں نمازی ہیں سارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہی نمازی بنے؟ ایک سے ایک نمازی ہیں مسجدوں میں ماشاءاللہ. مساجد کے اندر آج بھی اچھی صحبتیں ہیں. آج بھی وہ محلے کے اندر چند نوجوان ملتے ہیں جو امام کے گرد بیٹھتے ہیں، صرف امام کے پاس ان کی. تو جو بھی عاشق رسول امام ہے وہ ایک نیک آدمی کہلائے گا نا. اس علاقے میں ایک امام بھی، ایک مؤذن بھی، اس علاقے محلے میں کیا حافظ اور دیگر نیک لوگ نہیں رہتے؟ کہ سارے جہاں سارے ایسے ہی ہیں؟ تو دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ دیگر عاشقان رسول کی صحبتیں ہیں، علماء کی صحبتیں ہیں، مشائخ کی صحبتیں ہیں، بزرگان دین کی صحبتیں ہیں. اسے زمین خالی تو نہیں ہے، یہ سیارہ یا پلانٹ خالی تو نہیں ہے کہ جو نہیں ہے. ڈھونڈنے کے لیے چاہیے، لوگ ڈھونڈنے کے لیے، روزگار ڈھونڈنے کے لیے سمندر پار چلے جاتے ہیں. ہم اچھی صحبت ڈھونڈنے کے لیے 2 محلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. اصل بات پریورٹی کی ہے. پریورٹی کی، آپ کی ترجیحات چاہتے ہی نہیں ہیں. اصل میں ہم کو خود ہی مزہ آتا ہے ان صحبتوں میں. دیکھیں، میں جس محلے میں نیا رہنے جاتا ہوں نا، اب میں ایک محلے میں نیا رہنے گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب میں جب نیا رہنے کے لیے گیا تو وہاں میں نے پہلے اپنے ہی ماحول کے لوگ ڈھونڈے تھے. کرکٹ کھیلنے والے، محلے میں گھومنے پھرنے والے، موٹر سائیکلوں پہ گھومنے پھرنے والے، کیونکہ دوستی تو بنا نہیں ہے. ایک علاقے میں رہ رہا ہوں، میں گھر کے اندر تو 24 گھنٹے رہتا نہیں ہوں. سیم انٹرسٹ جن کا تھا، ہاں، جن کا سیم انٹرسٹ تھا، تو مجھے میری میچنگ کے لوگ ڈھونڈنے تھے نا. تو ہر طرح کے لوگ گویا کہ ایک محلے میں پائے جاتے ہیں. آپ کی چوائس کیا ہے؟ آپ کی چوائس کے مطابق آپ کو لوگ ملیں گے. ہے بڑا ڈیفیکلٹ کہ ہم بیان تو کرتے ہیں، لیکن ایک شخص نے زندگی 10-15 سال ایک دوستی بنانے میں لگائی، ایک فرینڈ سرکل بنا، اور ہم کہتے ہیں وہ فرینڈ سرکل ہی چھوڑ دو. اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. یعنی فرینڈ سرکل چھوڑ کر اچھا ایسے سرکل میں جانا ہے جس کا میں ہم آہنگ بھی نہیں ہوں، پتہ نہیں میرا مزاج ملے گا نہیں ملے گا. چھوٹتا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی نیچرلی جو ہے نا، ہم گیدرنگ کے عادی ہیں. مطلب ہمیں کوئی نہ کوئی ماحول چاہیے ہوتا ہے. آپ کسی کو کہیں گے اس کو چھوڑ دو، اصل میں پیرالل ایک چیز چلانی پڑتی ہے. اور جب آپ پیراللی سوئچ اوور ہو گئے، وہاں سے بھی 2-3 لے آئیں گے آپ. سوئچ اوور ہوگی اور وہی چیز ہوگی نا، وہ آپ کو یہ بڑا زبردست آپ نے بات کی. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا تو نوجوان سوچتا ہوگا یار یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن بچپن کے دوست کو کیسے چھوڑ دوں. آج کل اتنی کلوزنس ہو جاتی ہے. تو نگران شورا کی یہ بات بڑی شاندار ہے، اور یہ ایزی وے ہے کہ آپ پیرالل یعنی ساتھ ساتھ مدنی ماحول سے وابستگی بھی اختیار کریں. البتہ گناہوں بھری محفل تو چھوڑنی پڑے گی، لیکن اگر آپ کے نارمل دوست ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک ماحول میں آنا جانا شروع کرتے ہیں نا، تو اس میں یا تو دوست ساتھ آ جاتے ہیں. ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. یہ تو ایسا آپ مجھے ایسا رستہ بتا رہے ہیں. یعنی میں ایک ظاہر سی بات ہے، ہم نے بھی ایک وقت گزارا ہے اسکول اور اس طرح کے ماحول کے اندر. ابھی بھی وقت گزار رہے ہیں
جی وقت گزرے گا انشاءاللہ. اچھا گزرے گا انشاءاللہ. اللہ یہ خیر وقت بھی کرے گا. گزر جائے گا. جی انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ آپ جو مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنے فرینڈ سرکل میں بھی رہوں اور میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی اٹیچ رہوں، یا جو پرہیزگار لوگ ہیں، صلحاء قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اٹیچ رہوں، تو میں کیا اپنے دوستوں کی باتیں سننے کے لیے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں جو مجھے یہ بولتے رہے آپ بڑا صوفی بن رہا ہے تو بڑا آج کل بھائی بڑا یہی وہ وقت آئے گا پھر رہا ہے آج ان کے ساتھ. انہوں نے جو بات کی نا کہ جو گناہوں بھری صحبت ہے وہ تو چھوڑنی ہے نا، اس کے لیے تو آپ کو کیونکہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یعنی کہ گناہوں بھری صحبت تو ایسی ہے جیسے سانپ ہے، اس کے ساتھ کون رہتا ہے، وہ تو ڈس لیتی ہے. تو گناہوں بھری صحبت تو چھوڑنی ہے، وہ گناہوں بھری صحبت سے تو تنہائی اچھی ہے. اصل میں یہ ہے سوچوں کے بدلنے کی باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ سوچوں کے بدلنے کی باتیں ہیں جو واقعی اتنی ایزی نہیں ہوتی. یعنی ایک شرابی کو پتہ ہے کہ میری صحبت کی وجہ سے میں شرابی ہوں، اس کو لاکھ سمجھانا کہ شرابیوں کے ساتھ مت بیٹھ، اس نے پھر شرابیوں میں جا کے بیٹھنا ہوتا ہے. اسی طرح جو منشیات کے اور چرس و ہیروئن کے عادی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مجھے میری صحبت نے یہ سب کچھ کروایا ہوا ہے، اس کو لاکھ سمجھاؤ وہ مڑ کے وہیں جا کے پتہ ہے کہ میری طلب وہیں پوری ہونی ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، مگر اللہ جس کے لیے چاہے آسان فرما دے. اللہ میں نیت تو کروں نا میں. تو گناہوں بھری صحبت اختیار کرنے کی، اللہ کے نافرمانے کی صحبت اختیار کرنے کی تو اجازت شریعت ہی میں نہیں ہے. تو آپ اور میں ہوتے کون اس کی اجازت دینے والے؟ لیکن جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا، وہ اصل ہو رہا ہے گیدرنگ سے ہی، صحبتوں سے ہوتا ہے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. تو کیا میں پھر الگ تھلگ ہو جاؤں اپنے فرینڈ سرکل سے؟ ہاں، اگر الگ ہو بری صحبتیں ہیں تو الگ تھلگ ہی ہو جائیے. الگ تھلگ ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو اچھے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ الگ تھلگ رہ نہیں سکتے. واہ سبحان اللہ. ہوتا ہے اس میں شروع میں واقعی مشکل ہوتی ہے. یہ وقت میرا خیال ہم سب نے گزارا ہے کہ جب ہم نے صحبت چینج کی تھی نا، تو پرانے دوستوں نے بہت مذاق بھی اڑایا، ڈی مورلائز بھی کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات وہ مذاق اڑانا یا وہ دل توڑنا جو ہے نا، وہ اور قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں نے داڑھی رکھ لی ہے، تو یہ میرے دوست کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک اچھی صحبت میسر آ گئی تھی نا، وہ داڑھی کی اہمیت بتاتی تھی، جو نماز کی اہمیت بتاتی تھی، جو خوف خدا بتاتی تھی. تو اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ یا تو الگ ہو گئے، یا وہاں سے بھی اللہ کی رحمت سے ایک دو دوستوں کو ساتھ لے آئے. ایسا بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہوا کہ ایک اسلامی بھائی تبدیل ہوا، تو چونکہ اتنی زبردست اٹیچمنٹ تھی دوستی کی کہ وہ بھی دوست ماشاءاللہ اس ماحول میں آ گئے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے موو کرنے کی برکت سے آپ کے ایک دو دوست بھی نمازی بن جائیں، آپ کے دو دوست بھی مدنی ماحول میں آ جائیں. یعنی قدم بڑھائیں، قدم بڑھانا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کیا موڈ میں آ گئے آپ جی ویسے. سبحان اللہ. 4 کالز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے آپ نے. 4 کالز شامل کرتے ہیں، پھر ہم نے بھی کچھ کرنا ہے، اس کی باری بھی آئے گی انشاءاللہ. کالز شامل کرتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان تاری باب المدینہ کراچی سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو میٹھے میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے مجھے بھی حاضری مدینہ کی سعادت حاصل ہو. کیا کھویا کیا پایا موضوع بہترین کھویا ہی کھویا ہے، پایا تو صرف ایک امیر اہل سنت کو ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان کے امیر اہل سنت ہم کو ملے، ہمارے حصے میں آئے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دیر قائم رکھے، سلامتی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے جواب میں ایک شعر پڑھ دوں. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو عطار مل گیا. امیر اہل سنت مل گئے تو پھر سب کچھ مل گیا الحمدللہ. امیر اہل سنت کا مبارک معمول رمضان شریف میں اور رمضان شریف کے بعد آپ کتنا دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ڈیفرنٹ ہے اور کتنی تبدیلی ہے اس کے اندر؟ تبدیلی وہی مدنی مذاکروں کے حوالے سے تبدیلی، ورنہ سحری عبادات کے حوالے سے سحری افطاری پہلے بھی تھی، سحری افطاری اس کے بعد بھی رہتی ہے. لیکن مدنی مذاکروں کا جو جدول ہے نا دن اور رات کا، اس میں چینجز آ جاتی ہے. باقی نارملی اتنی بڑی جدول میں تبدیلی نہیں آتی. یہ ہے کہ سما سنا ہو جاتا ہے، اداسی آ جاتی ہے، یہ چیز ہو جاتی ہے. پھر ہمشیرہ بیمار ہو گئی ہیں تو وہ ایک ذہنی طور پر ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، قلبی ذہنی، اس کا ایک ذہن اور قلب پر ایک اثر ہوتا ہے.
آپ کی مسکراہٹ آج غائب ہے، جب سے سلسلہ شروع ہے میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا اس کی کوئی خاص وجہ؟ بے محل مسکراؤں. ابھی تھوڑی دیر ایسی آپ نے کوئی مسکرانے کی بات نہیں کیا. رمضان مبارک کی جدائی کی باتیں ہو رہی ہیں، بری اور اچھی صحبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں بھی تھوڑا سا آپ سے خوش طبعی کے طور پر کرنے کی کوشش کی تھی، آپ نے لفٹ نہیں کرائی، آپ پھر کولوں کی طرف چلے گئے. تو میں کہا چلو ٹھیک ہے، آج آپ پسند نہیں فرما رہے ہوں گے کہ آپ سے وہ خوش طبعی کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں، پسند کیا کرنا جی، کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. انشاءاللہ بالکل ضرور. نگران شورا کی کیا مصروفیات رہی ماہ رمضان مبارک میں؟ آپ نے کچھ اسکرین پر دیکھا اور کچھ اسکرین کے جو ہے وہ پس پردہ بھی ریکارڈ ہوا ہے، بیہائنڈ دا اسکرین وہ کیا ہے؟ آئیے آپ کو ایک جھلک اس کی دکھاتے ہیں، پھر آگے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ نے لگتا ہے پورا تعاقب کیا ہوا ہے. چلے ماشاء اللہ. ایسا ابھی کیا جدول تھا آپ کا، ایک ریمائنڈ بھی ہو جائے گا، اور آپ کا جدول جو ہے کہ تراویح، نماز، عشاء، کھانا وغیرہ، پھر امیر سنت کے مدنی مذاکرے کی آمد سے پہلے سلسلہ ہوتا ہے اور اس کی تیاری ہے. وہاں مطلب اس طرف بڑھ رہا ہوں، اسٹوڈیو کے گیٹ پر آپ نے روکا ہوا ہے، ابھی میں اسی طرف جا رہا تھا. ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلام پر مختلف موضوعات لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور امیر سنت کی آمد تک ہم نے سلسلہ لے کر چلنا ہوتا ہے. باقاعدہ اس میں نعت شریف بھی ہوتی ہے. اس میں ایک خوبصورتی ایک یہ بھی ہے کہ ایک بہترین نعت شریف کا سلسلہ رہتا ہے. ہمارے اختر بھائی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تقریباً یہی ٹائمنگ ہوتا ہے، مارا ماری ہوتی ہے، نماز، تراویح اور کھانا پینا. یہ کیا آپ کی لگا رہی ہیں اس طرف؟ یہ آئی پی لگا رہے ہیں، آپ لوگ پیچھے سے رابطہ کرو گے نا میرے ساتھ. یہی سارا نظام ہوتا ہے چینلوں میں، یہی ہوتا ہوگا اور کیا ہوگا. ہم لوگ کوئی نئی چیز تو کر نہیں رہے. چپل آپ نے خاص طور پہ اس لیے اس طرح سے کیوں اتاری؟ الحمدللہ میرا روز کا معمول ہے، قبلے کی سمت اتارنے کی نیت ہوتی ہے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ اپنی چیزیں قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، تو کوشش کرتا ہوں، کسی حد تک عادت ہے کہ اپنی چیزیں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بیٹھنے میں بھی کوشش کی جائے قبلے کی طرف رخ ہو. یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اب یہاں سیٹ اپ ہوتا ہے تو اس میں جہاں پر انتظام ہوتا ہے تو اس طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اجازت ہو تو روزہ داروں کی عید ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عید کے دنوں میں بھی آپ نے کچھ اس کی جھلک دیکھی ہے، اور کچھ جو ہم نے ریکارڈنگ کی ہے وہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ آج بھی ہم وقتاً فوقتاً آپ کو دکھائیں گے. آڈیو کالز آپ کی پہلے ایک کال شامل کی ہے، ابھی کچھ مزید شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. محمد عثمان حنیف اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا کی گفتگو اور دیگر اسٹینڈ کی گفتگو سے ماہ رمضان مبارک کی یادیں تازہ ہو گئیں، اور آج واقعی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم نے کچھ کھو دیا. نگران شورا سے عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ماہ رمضان جیسی ہمارا معمول پورے سال ہی بنا رہے اور وہی نیکیوں کا سلسلہ رہے، اور اللہ عز و جل ہماری حتمی مصیبت فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ کہ بس یاد کرتے رہیں ماہ رمضان کو. میں تو بعض اوقات گھڑی دیکھ کر گھر میں کہتا ہوں آئے ابھی دعا افطار کا وقت ہے. کبھی کہتا ہوں اس ٹائم پر مدنی مذاکرے کے لیے دوڑ رہا تھا. اب یادیں رہ گئی ہیں کہ کبھی ادھر بھاگتے تھے ادھر بھاگتے تھے. فجر کی نماز کے بعد فوراً بیان کے لیے دوڑتے تھے، بیان کے بعد مدنی مشورے کے لیے دوڑتے تھے. یادیں رہ گئی ہیں. یہ جب تک یادیں باقی ہیں یاد کرتے رہیں. ہمارے بزرگان دین رمضان مبارک کے جانے کے 6 ماہ تک رمضان مبارک میں کی گئی دعاؤں کی عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، اور اگلے 6 ماہ تک رمضان مبارک کو پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے. یعنی پورا سال یاد ہے رمضان، پورا سال ذکر رمضان. اب ظاہر جب بات اور رمضان کی جدائی کی کریں گے اور ماحول بھی رمضان کی جدائی کا بنے گا، اس میں پھر مسکرانا عبث نہ ہوگا.
بات چلی تھی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یا شیطان کے خلاف چیلنج لینا. یو کے سے ایک بڑا خوبصورت میسج آیا ہے کہ مدنی چیلنج, I am doing a Madani challenge on how many days I can last without all TV channels and just watching only Madani channel. So far so good. If I am honest, every program has been amazing, 7 days and counting. اب تک رمضان کے بعد میں دوسرے چینل تک نہیں گیا, اپنے آپ سے چیلنج کیا ہوا ہے اور کنٹینیو مدنی چینل 7واں دن دیکھ رہا ہوں اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت برکتیں مل رہی ہیں. یہ ایک چیلنج ہے نا, چیلنج بھی ہے اور یاد رمضان کی تازہ بھی ہے ماشاءاللہ, کہ یہیں رہیں. کیا بات. تو یہ پایا ہو جائے گا نا ایک گین. وی لاسٹ اٹ ماہ رمضان اینڈ ہی گین مدنی چینل. We can continue with it inshallah. ماشاءاللہ. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جہانگیر خان اتاری باب المدینہ کراچی لیاقتآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال عبدالحبیب بھائی سے ہے کہ عبدالحبیب بھائی کے وہ ہرے کلر کا جو فریم تھا چشمے کا وہ آج کل نظر نہیں آ رہا, اور سلمان بھائی کے لیے میری گزارش ہے سلمان بھائی سے کہ آج نگرانی شورا کو گھیرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا کیونکہ آج عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی تو انشاءاللہ اپنی فریم کا جواب دیں گے. عبدالحبیب بھائی خود مجھے کہہ چکے ہیں کہ کل آپ لبیک میں آئیے پھر ہم کو بتا دیں کہ آپ یہ تھکن اتارتے ہیں. تو میرا خیال یہ تینوں کو پلاننگ کر کر آئے ہوں گے, اللہ بہتر جانے. ہماری پلاننگ تو کوئی نہیں ہے. آپ دعا کرتے رہیں, اللہ خیر فرمائے گا. آمین 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 آمین. جی آپ کی فریم کہاں چلے گئی؟ چینج کر لی. میں کسی نے تحفہ دیا تھا بلو کلر کی تھی تو میں نے کہا چلے غوثیہ رنگ بھی ہونا چاہیے تو کچھ دنوں کے لیے پہن لی. مدینہ مدینہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اقبال اتاری ہند کے شہر ہردوانی نینی تال سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج کا سلسلہ لبیک میں ہمارے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب رکن شورا بھی تشریف فرمائے. نگران شورا بھی ماشاءاللہ اپنی باریں لٹا رہے ہیں. ہمارے سلمان بھائی مہروز بھائی بھی ماشاءاللہ جگمگا رہے ہیں. حضور عرض یہ تھی آپ کی بارگاہ میں جیسے کہ ماہ رمضان میں تو بڑا عبادت کا شوق ذوق رہتا ہے, تلاوت قرآن کا بھی ذہن ہوتا ہے اور اچھے کام کرنے کی یہ نیت ہوتی ہے. لیکن ماہ رمضان گزرنے کے بعد میں ایک دم سارا معاملہ مطلب یوں سمجھے کہ بالکل آدمی اس کے برعکس ہو جاتا ہے. اب ہم ماہ رمضان جیسے اعمال اور ماہ رمضان جیسے کام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ آسان سا حل ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ. میں آپ کو آسان کہیں یا یہ کہ کوشش کریں, مشورہ یہ دوں گا کہ مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھل جائیں. میرا خیال ہے آپ اگر مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھلنے کا آج سے عزم کر لیں تو عبادت والوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا انشاءاللہ آپ اس کی اپنی ذات پہ جھلک پائیں گے انشاءاللہ. مدنی انعامات کو پکڑ لیں. اب دیکھیں نفلی روزے بھی ہیں, تلاوت بھی ہے, سب ہے ماشاءاللہ. کام ہے. دیکھیں تمنا تو میرا خیال ہے لاکھوں لوگ کرتے ہوں گے کہ ہم کو وہی انداز مل جائے وہی انداز مل جائے, لیکن لاکھوں لوگ تمنا کرتے ہیں لیکن اس تمناؤں کو پوری کرنے کی ہم نے کوشش کیا کی ہے. صرف تمنا کرنے سے تو آپ کی مطلب چیزیں بر نہیں آئیں گی. میں عموماً ہمارے اسلام بھائی کو عرض کرتا ہوں, ہم لوگ کامیاب لوگوں کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں اور ان کی سیرتوں کو بیان کرتے ہیں, اور انہوں نے جو اچیومنٹ کی ہے اس اچیومنٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ یار انہوں نے کتنا کامیابی حاصل کی, یہاں چلے گئے. لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ یا ہمارے اندر وہ ہمت یا ہمارے اندر وہ طاقت ہے ہی نہیں. ایک میجورٹی ہے, طاقت ہے ہی نہیں کہ ان کامیاب لوگوں کے کی اچیومنٹ کی جو بات کر رہے ہیں مگر ان کی ایفرٹس کو یوز کرنے کا استعمال نہیں ہے. انہوں نے ایسی کیا ایفرٹس کی تھی جس کی وجہ سے ان کو وہ اچیومنٹ ہوئی, وہ کیا راستے چلے تھے, انہوں نے کیا مشقتیں برداشت کی تھی. ہم سے ایک وقت کا کھانا برداشت نہیں ہوتا کہ ہم ایک وقت کا کھانا روک لیں. ہمیں اگر بستر صحیح نہ ملے تو ہماری نیند نہیں ہوتی. ہماری طبیعتوں میں وہ ہے, چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم, پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. یعنی ہماری خواہشیں بہت ہیں کہ وہ بھی نیک ماحول کو دیکھ دیکھ کر بعض اوقات خواہشیں بن جاتی ہیں. یہ خواہش کا ہونا بھی ایک سمجھے گا ایک اچھی عادت ہے, ایک اچھی بات ہے کہ میں نیک بننے کی خواہش تو رکھ رہا ہوں کہ نیک بن جاؤں, جی چاہتا ہے. لیکن اس سمت چلنے کے لیے ہمت بھی تو کوئی چاہیے یا نہیں چاہیے. اللہ سے دعا ہو
हिम्मत हो, कोशिश करें, कुर्बानियां दें, अपने अंदर कोई ऐसा वो जज्बा पैदा करें कि ठीक है मैं मतलब कि वो ऐसे तसव्वुरात पैदा करें, लाइट चली गई है, बिजली नहीं है, गर्मी हो रही है और पंखे वगैरह सब बंद हैं, तो उस टाइम पर कोई 4 लम्हे के लिए भी सही सोचे तो सही कि मेरा कब्र में क्या बनेगा। देखिए ये मैं आपको माइंड दे रहा हूँ, यही वो चीजें होती है जो इंसान के अंदर चेंजेस लाती हैं। ऐसा देखें, बात ये है, आप आज जो है वो 2017 में बैठे हैं और आप जो है वो आज से 400 साल 500 साल पहले के बुजुर्गान दीन के वाक़यात बयान कर रहे होते हैं, उनकी हालात बता रहे होते हैं। देखें हालात तब्दील हो चुके हैं, वाक़यात तब्दील हो चुके हैं, तब्दील हुए हैं? जनरेशन तब्दील हो चुकी है। नहीं तो क्या हालात तब्दील हुए हैं? पहले के मामला जन्नत पाने का पहले भी वही फार्मूला था, जन्नत पाने का आज भी वही फार्मूला, कोई तब्दीली नहीं हुई है। कोई कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री थोड़ी है जो फार्मूला तब्दील हो जाता है। जन्नत वही थी, नमाज़ जन्नत में जाने का वही तरीका था जो हमें कुरान और हदीस के जरिए बयान किया गया। तरीका वही है और वही दुरुस्त है। लोगों की मेंटेलिटी तब्दील हुई है ना, रहने सहने का अंदाज तब्दील हुआ है ना, तो वही तो बता रहे हम, लोगों के रहने सहने का अंदाज तब्दील हुआ है। आप कैसे कहते लोग तंजीज नहीं ला सकते? खादर मिठादर में रहने वाले जब डिफेंस में रहने जाते हैं तो 4 महीने के अंदर अंदर की जिंदगी में तब्दीली आ जाती है, इनकी सोचों में तब्दीली आ जाती है। कैसे तब्दीली आ गए हैं हाजी अब्दुल हबीब? एक इलाका बदल दे तब्दील हो जाते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले यूके में रहने जाते हैं तो इनका माहौल तब्दील हो जाता है। लेकिन होना यही मैं कहता हूँ कि 2 घंटे की फ्लाइट लेकर जब ये दुबई के एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो इनका अंदाज तब्दील हो जाता है। कोई क्यों नहीं कहता भाई 2 घंटे के अंदर तब्दील कैसे होगा? आप कैसे कहते हैं कि 2017 के अंदर आप तब्दीली की बातें कैसे करते हैं? फिर आप कैसे तब्दील हो गए 2017 में? आप कैसे तब्दील हो गए भाई? मेरे अंदर तब्दीली कैसे आ गई, इनके अंदर तब्दीली कैसे आ गई? ये जो लाखों के लाख इस्लामी भाई जो दुनिया भर में तब्दील हो रहे हैं कि ये क्या इसी मतलब के 2000 से में नहीं तब्दील हुए? तब्दील हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 1300-1400 में तब्दील नहीं हुए, इससे इनकार नहीं है। लेकिन देखिए बिलखुसूस अगर हम शहरी इलाकों की बात करें ना, शहरों की बात करें, उसमें बड़ी तब्दीली है। गाँव में कम तब्दीली है, शहरों में तब्दीली ज्यादा है। दावत इस्लामी शहरों में ज्यादा परवान चढ़ी है, गाँव देहातों में कम परवान चढ़ी है। प्रॉपर वे में अगर रियलाइज कराने में हम कामयाब हो जाएं तो पढ़ा लिखा आदमी जल्दी तब्दील हो जाता है। असल बात ये कि लॉजिक के साथ और उसकी टू दी पॉइंट बात की जाए, और माशाल्लाह जिस तरह हो रही है बात कि हमें अपनी आखिरत बेहतर करनी है और दुनिया में रहकर ही करनी है। देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम। हमें एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं मिलेगा कि मरने से पहले भाई ये 6 महीने आ गए आखिरत तैयार कर लो। इसी जिंदगी में ही आखिरत बेहतर करनी है। अभी चेंजेस का ताल्लुक सिर्फ सर पर सब्ज इमामा आने और सर पर चादर आ जाने और सफेद कुर्ता पजामा आ जाने का है, नाम ही तो तब्दीली नहीं है ना। सबसे भाई सोच की तब्दीली क्या तब्दीली नहीं है? बिल्कुल है। मैं कहता हूँ कि लाखों की सोचों में इलियास कादरी की सोच बस गई है, क्या ये तब्दीली नहीं है? ठीक है, इलियास कादरी मुद्दसिरुल आली मेरे अमीर सुन्नत जैसा गेटअप नहीं आया जो सुन्नत के मुताबिक इन्होंने अपना गेटअप ढाला हुआ है, लेकिन उनकी सोचों में इनकी सोचें कितनों को कवर करके बैठ गई हैं। आप कैसे कहते हैं कि मैं कहता हूँ पहले के मुकाबले में आज तब्दीली ज्यादा आ जाती है। पहले इतने लोग दुखी नहीं थे जितने आज दुखी हैं, पहले लोग इतने प्यासे नहीं थे जितने आज प्यासे हैं, पहले लोग इतने ज्यादा मतलब कि वो डिप्रेशन की गोलियां पहले क्या है, कौन सी डिप्रेशन की गोली पहले खाते थे 100-200 साल पहले? कभी कैंसर का नाम सुना था आपने? कभी एड्स का नाम सुना था? कभी हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर का नाम सुना था? कभी इस तरह शुगर के मरीजों का नाम सुना था आपने? तो जितनी परेशानियां बढ़ रही हैं इतना दीन को फैलाने के मौके बढ़ रहे हैं। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें, इतना, क्योंकि लोगों को सुकून चाहिए और अल्टीमेटली सुकून मिलेगा तो दीन और इस्लाम की तालीमात में मिलना है ना। आज हुजूर देखें तरह तरह के डिनर सेट होते हैं, कांच के डिनर सेट हैं, पत्थर के डिनर सेट हैं और पता नहीं क्या क्या, मतलब डिनर सेट लोगों के आ रहे हैं, खाने के बर्तन आ रहे हैं। आप मिट्टी के बर्तन में खाने की बात करते हैं, मैट्रेस जो है वो तरह तरह के आ गए हैं, फोम मैट्रेस है तो स्प्रिंग मैट्रेस है तो पता नहीं क्या क्या है। आप चटाई पे सोने की बात करते हैं, लोगों के कपड़ों के अंदाज जो है वो तब्दील हो गए, लोग ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, कोई जो है वो सोने के तार वाले कपड़े पहन रहे हैं, सोने के बटन लगा के लोग कपड़े पहन रहे हैं। आप जो है वो व्हाइट कपड़ों की बात, सादा लिबास की बात कर रहे हैं, इमामे की बात कर रहे हैं। लोगों के हेयर स्टाइल आप देखें तरह तरह के बदले हुए हैं और उसमें भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप जो है वो जुल्फे रखने की बात करते हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? दुनिया की पर्सनालिटी सेलिब्रिटीज जो सूटे भी पहनती है ना, वो भी फिक्स सूटे पहनती है, एक ही कलर के डार्क कलर के ब्लू या डार्क ब्लू या ब्लैक कलर की सूटे पहनती है, अंदर में आज भी व्हाइट कलर का शर्ट पहना जाता है। आप कहाँ हो? दुनिया के
दुनिया की हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज आज भी अपनी सूटों के अंदर व्हाइट कलर का शर्ट पहनती है, ना पहने तो लोग बातें करेंगे कि इसको सूट पहनने की तमीज नहीं है। कहाँ हैं आप? ये एक ट्रेंड है जो चल रहा है। अगर आज व्हाइट की बात की जा रही है तो कौन सी गलत की जा रही है? 1400 साल पहले भी व्हाइट की बात की गई थी, आज भी व्हाइट की बात की जा रही है। और सफेद कलर वैसे ही आंखों को भला लगता है और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद है। दूसरा, मैट्रेस और चटाई की बहस नहीं है, यहाँ बहस सोच की है। अपने सलमान भाई, सोच की बात है। हमने कब कहा है कि चटाई पर सोना वाजिब है या इमामा पहने बगैर? अगर चटाई पर सोता है तो उसको सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। मिट्टी के बर्तन में खाएगा तो इंशाल्लाह इसको सादगी पर अमल करने का, इसको अल्लाह ने चाहा तो सवाब मिलेगा। तो इस तरह की चीजें हैं। अगर 3 उंगलियों से खाना खाता है तो उसको डेफिनेटली सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। अगर 5 उंगलियों से खाता तो हमने कब बोला कि नाजायज वो गुनाह कर रहा है? लेकिन ये बताइए कि चेंजेस आती है कि नहीं आती यार? ये अभी यूके से मैसेज आया है ना जी, यूके से मैसेज आया। तो ये चीजें जो हैं कि ये यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, ठीक है। एक तबका है जिसकी आप तर्जुमान इस वक्त कर रहे हैं, वो तबका बहुत छोटा है, उस तबके की कोई पोजीशन नहीं। अगर वो तबका सुन रहा है तो उस तबके की कोई औकात भी नहीं है। मादरत के साथ नाराज होता है 2 रोटी कम खावे, उस तबके की क्या औकात है जिसकी समझ में दीन और इस्लाम की बुनियादी बातें नहीं आती? वो तबका बहुत छोटा है। ठीक है, हो सकता है कि इनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा हो हमारे माशरे के अंदर, मगर इंशाल्लाह ताला आपकी बातें सुनकर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लोग आएंगे कि यार ये हमको हमारे दीन की तरफ, वो दीन की रूह की तरफ बुला रहे हैं। जिस नबी का कलमा पड़ा है उसी की, हम तो उसी की तरफ बुलाएंगे ना, और लोग उसी को ओके करेंगे। आप बेफिक्र हो। आप जो फरमा रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन इसको इस सिनेरियो में भी तो देखिए ना कि हमारे सिलसिले का जो उन्वान रखा है उसके एतबार से जो हम बात कर रहे हैं कि लोगों का रमजान में नेकी की तरफ ज़हन बना है और वो चाहते हैं कि हम नेक बन जाए, चाहते भी हैं, कहते हैं जैसा भी आप बता रहे थे कि मैं रमजान के अलावा नमाज नहीं पढ़ता हूँ, तो चाहते भी हैं। आपने हल भी दे दिया कि फ्रेंड सर्कल चेंज कर लो, गैदरिंग चेंज कर लो, दे दिया आपने, वो भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। दवाई खाए बगैर शिफा नहीं मिलती। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो चाहे तो बगैर दवा के शिफा देने पर कादिर है, लेकिन उसने एक निजाम दिया है। तो हम जो चाहता है ना मुझे बीमारी के गुनाहों की बीमारी से शिफा मिले और मैं इबादत और रियासत की तरफ जाऊं, उसके लिए इसी तरह के रूहानी इलाज हैं। वो इन रूहानी इलाजों को इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। इसके अलावा मरीज चिल्लाता रहे तो उसके चिल्लाने से कर रहे हैं कि आपने बता दो दिया कि फ्रेंड सर्कल चेंज करो, गैदरिंग चेंज करो, ये भी करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। अब उनके लिए भी कोई इलाज बताए ना। दुआ, कोशिशें पूरी हो। इन्होंने कोशिश की थी खाना खाने की, खाना खा चुके थे। कभी को ऐसा मिला यार मैंने आज बहुत कोशिश की खाना खाऊं, मगर खाना नहीं खा सका मैं? मिला है कभी को ऐसा? है नहीं, ऐसे ही हंस क्या रहे हो यार? पैसे नहीं होंगे तो बेचारा नहीं खा। आप तो उसको बोला क्यों खाना नहीं खाता? पैसे नहीं दे, खाना सामने पड़ा और नहीं खा सका, ऐसे कमी नहीं। कभी ऐसा कोई मिला है यार मैं सोया नहीं हूँ यार, प्यास लगी थी पानी नहीं पी सका, मैंने कोशिश की थी पानी पीने की, लेकिन पानी सामने भी था लेकिन मैं पानी नहीं पी सका। ये सिर्फ और सिर्फ फुसूल किस्म की बातें हैं, अपने आप को झूठा दिलासा देने की बातें, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इनकी भी हौसला अफजाई नहीं करता, क्योंकि ये कमजोर लोग हैं। इनको चाहिए कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। इनको कमाने की हिम्मत है, इनको बहुत कुछ काम करने की हिम्मत है। एक आउट ऑफ नेचर आपको, मतलब कि नेचर से हटकर आपको गुनाहों भरी सोबत मिल गई, ड्यू टू नेचर आपको एक नेक सोबत नहीं मिल सकती। ढूंढने वाला आदमी चाहिए जी। एक मदनी फूल मैं चाहूंगा इस पर भी आ जाए कि संजीदा गुफ्तगू कर रहे, बोलना नहीं, भी मेरे को मुस्कुराते नहीं जी। नहीं आ जाएगा इंशाल्लाह वो भी। एक मदनी फूल ऐसा भी आ जाए कि ये जो बहानों का एक ट्रैक जो है वो चल पड़ता है और हम खुद ब खुद आजाद जो है वो ढूंढने लग जाते हैं, ये ट्रैक जो है थोड़ा चेंज होकर जो है वो दुरुस्त समझ की तरफ। मैं यूनान में और स्पेन में, इटली में और इस तरह के बाद ममालिक में उन लोगों को जानता हूं जो रोजगार ढूंढते हैं जी। जिस तरह वो रोजगार ढूंढ रहे हैं ना जी, इस तरह अगर उसने नेक सोबत ढूंढी ना मिल जाएगी। हाजी क्या बोलते हो? बिल्कुल इसी तरह जो लोग यूरोप और अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं और जान हथेली पर लेके जाते हैं, जन्नत में जाने की कोशिश कर लें तो हमने जो सिलसिला क्या था, इतना 12-12 घंटे तक पैदल चलते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, बर्फों में चलते हैं, जंगलों में चलते हैं, मर जाते हैं, आधे मरते हैं, आधे पहुंचते हैं, समुद्रों में चले जाते हैं, किश्तियों में बैठ जाते हैं, डूब जाते हैं, फिर भी कोई ना कोई तो पार लग ही जाता है। कि इतनी कोशिश, ये तो खैर इसमें मोस्टली काम तो नाजायज और हराम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि करने वालों ने ये भी तो काम किए नहीं किए, इनको भी तो रास्ते मिल जाते हैं। हमको अच्छे लोग क्यों नहीं मिल सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
تو بات یہ ہوئی کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں پازیٹیو کہ ہم نے ایک اسلام بھائی سے میری بات ہو رہی تھی اچھی صحبت پر، اس نے بڑی سیدھی سی بات کی، بولا بات صحیح ہے، ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا، دعا کرو نفس قابو آ جائے۔ نفس اور خواہشات لگی ہوئی ہیں، نفس اور خواہشات پر قابو پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، خواہشات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں، ہمارے نفس ہمارے ہاتھ میں آ جائے، انشاءاللہ صحبت بدل جائے گی۔ اصل میں نا وہی ایسا والی بات ہے کہ شیطان نفس ساتھ لگاؤ تو یہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہے نا، یہ بورنگ لگتی ہے، وہاں انجوائمنٹ نظر آتی ہے، وہاں ہلہ گلہ نظر آتا ہے، وہاں ہنسی مذاق نظر آتی ہے، وہاں ابے تبے تو تڑاک، یہاں آتے تو یہ بولتے درود شریف پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ تو شروع میں بیمار کو ہاسپٹل بھی اچھا نہیں لگتا اور دوائی بھی اچھی نہیں لگتی، لیکن جب دوائی پی لیتا ہے نا تو پھر کھانا بھی صحیح طریقے سے کھاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو فرام دا اسٹارٹ، یہ ابھی سے میں عرض کر دیتا ہوں، جتنے لوگ اگر آج کے اس سلسلے کے بعد یا پہلے بھی نیک صحبت کی طرف آئے ہیں نا، تو ان کو شروع میں یہ صحبتیں اچھی نہیں لگیں گی، بورنگ فیل ہوں گی، نیند آئے گی اجتماع میں، نماز پڑھنے جائیں گے تو دل نہیں لگے گا، قرآن پڑھیں گے تو نیند آئے گی، بند کرنے کو جی چاہے گا۔ تو اپنے آپ کو اگر بیمار ریئلائز کر لینا کہ ابھی دوائی کا ٹائم ہے، ابھی ٹریٹمنٹ کا ٹائم ہے، یہ ساری چیزیں مجھے اچھا نہیں لگیں گی، لیکن تھوڑے عرصے بعد جب صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ بیکٹیریا وغیرہ سارے نکل جائیں گے، تو اللہ نے چاہا پھر ہر تلاوت لطف دے گی، ہر سجدہ درجے بلند کرے گا، ہر دعا میں آنسو بہیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو پھر لطف آنے لگے گا۔ یعنی سچ بتائیں، ابھی فی الحال ہم جو چار بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی لے جائے بری صحبت میں، اللہ نہ کرے، جہاں یہ برے کام ہوتے تو ہمیں وہاں بورنگ فیل ہو رہا شروع ہو جائے گا، ہمیں وہاں دم گھٹے گا، کیوں کہ ہم نے اس صحبت کا لطف اٹھا لیا ہے۔ تو یہ تھوڑا ٹائم لگے گا، چینج اوور ہے نا پورا۔ یہاں سے یورپ جانے کی تمنا کرنے والے آئی صاحب سے بھی ملے ہیں، یورپ جانے کی تمنا کرنے والے یورپ میں جاتے ہیں تو پہلے کچھ مہینے تک تو روتے رہتے ہیں، حالانکہ دنیا کہتی ہے وہاں کا موسم اچھا ہے، وہاں کیونکہ ان کو گھٹن فیل ہوتی ہے، بالکل نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے، کسی ہوم سکنس، باپ رے باپ، کسی بھی جگہ جا کر ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ کو نیک ماحول میں تھوڑا ٹائم لگے گا، یہ ڈیوریشن ہے آپ کا، یہ 1-2 مہینے 3 مہینے جبر کر کے چلتے رہیں، اللہ نے چاہا چیزیں بہتر ہو جائیں، مزہ نہ آئے پھر بھی جاری رکھیں، بالکل جاری رکھیں، تکلفاً جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہماری راہ کی پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو راستے جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میسیجز ہیں ہمارے مہروز بھائی کے پاس۔ جی، سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں، میں نگران شورا سے سوال ہے کہ آپ مدنی ماحول میں کیسے آئے؟ چشتیاں سے۔ جی، اور اچھا، اور گھر میں انار کا پودا لگا سکتے ہیں؟ گھر میں انار کا پودا لگا سکتے ہیں؟ آپ سے پوچھیں، انار ہمیں لا کے دے بھی سکتے ہیں جب اگ جائیں تو۔ اس سوال آیا عبدالحبیب نے جواب دے دیا۔ عبدالحبیب آپ سے الگ ہی سوال، آپ سے یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا پنجابی بولنا بہت اچھا لگتا ہے، میری خواہش ہے آپ پنجابی میں کوئی بھی مدنی پھول عطا فرما دیں، اور نگران شورا سے عرض ہے کہ آپ بھی کبھی کبھی پنجابی بول لیا کریں۔ اچھا، آپ سے پنجابی نعت کی بھی فرمائش ہے، چلے سلسلہ آج نگران مینو شورا کا شوق لبیک ہے۔ مدینے جاوندہ میرے وچ حسرت اور تو یہ سنا دیں۔ اچھا، ایک سوال یہی ہے جو ابھی ڈسکس ہوا تھا، میں چاہوں گا اس کا دوبارہ آپ کچھ مختصر سے جواب دے دیں کہ رمضان میں تو نماز پڑھتا تھا، اب دل نہیں لگتا، اب نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی قضا بڑھ گئی نا صحبت، شیطان آزاد ہوا، رکاوٹیں بڑھ گئی ہیں، اب تو مقابلہ شروع ہوا ہے، مقابلہ شروع ہوا ہے۔ آپ ہمت کریں، اور ابھی بھی اگر آپ نے نہیں پڑھی تو مہربانی کر کے ابھی اٹھ کر پڑھیں، ہمارا سلسلہ نہ دیکھیں، آپ اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، پہلے نماز۔ واہ، کام کو کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کو مت کہو کہ مجھے کام ہے۔ ایسا بھی یہ ہے دعوت اسلامی، لوگ پروگرام بنا کے رکھتے ہیں، کنٹینٹ بنا کے رکھتے ہیں، چیزیں بنا کے رکھتے ہیں کہ لوگ کیپچر رہیں، دیکھتے رہیں، ہلے نہ، اٹھے نہ، جائیں نہ، اور یہ ہے دعوت اسلامی۔ پڑھانی ہی نماز سلسلے سے بھائی جان، اگر اپنی مطلب کہ کوئی ایک آدمی اٹھ کر بھی اس وقت ہماری بات سن کر نماز پڑھ لیتا ہے، اپنی ریٹنگ تو 100% ہو گئی نا۔ سبحان اللہ، کام ہی یہ کیا کرنا تھا نا، کا معیار ہی الگ ہے۔ اپنا مطلب اپنے کو کون سا کمرشل لے رہا ہے کہ کوئی دنیا جا کے پوچھے گی کہ بھائی کون سے پروگرام کی ریٹنگ زیادہ ہے تو میں کمرشل دوں، یہ دوں، وہ دوں۔ اپنوں نے کون سا مطلب سلسلے سے دنیا کمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو اخلاص دے اور ہمیں دنیا کی مال کی محبت سے اللہ محفوظ رکھے۔ نماز پڑھیں، جنہوں نے بھی نمازیں نہیں پڑھی، اسلام بھائی، اسلام بہنیں، مدنی منع، مدنی منیا، سارے پہلے نماز پڑھیں، اس کے بعد سلسلہ ملے تو دیکھیے گا۔ الحمدللہ ہم لوگ نماز وغیرہ پڑھ کر بیٹھتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم سلسلہ بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا میرا خیال شاید دنیا کا بھائی چارہ لوگا جو جماعت کے اوقات سے چلتا ہے، لائیو سلسلہ ہوتا نہیں ہے ہمارا، ہم بریک لے لیتے ہیں۔ نہیں، یہی چلتا ہے ہمارا، کبھی ہمارے جماعتوں کے دوران، نمازوں کے دوران، جو ہمارے یہاں نمازوں کا ٹائمنگ ہے، ہمارے سلسلے نہیں چلتے۔ مطلب ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ دنیا نمازوں کا ٹائمنگ پر چلے۔ سبحان اللہ، ہمیں نمازوں سے جدول بنے، نمازوں سے جدول، ٹرینوں کا جدول بھی نمازوں سے ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک پاکستان اسلامی ملک ہے،
बिल्कुल नमाजों के टाइम पर पता होना चाहिए कि ये नमाजों का टाइम है। ट्रेन के अंदर कुछ लोग तो होंगे जो नमाजी होंगे, वो कैसे नमाजें पढ़ेंगे? रुकनी चाहिए। स्टेशन के ऊपर बाकायदा नमाजों का एहतमाम होना चाहिए, मस्जिद का जाए नमाजों का एहतमाम होना चाहिए, वजू वगैरह। बल्कि मैं कहता हूँ ट्रेन में भी पानी हो ताकि वजू की सहूलत हो। बादों का पानी नहीं होता, स्टेशनों पर पानी नहीं होता, तो वो तो ये तो जदवल इस तरह का मतलब बनना चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो ऐसे आशिकान रसूल के हाथों में भी अल्लाह ने चाहा तो ये चीज़ें आ जाएंगी कि जो नमाजों के टाइम पर चलेंगे। क्योंकि मुझे वो याद है, वो जब अलग नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुआ था, तो जो अंग्रेजों की जो हुकूमत थी, तो अंग्रेज याद है, तो आप इतने पुराने नहीं, किताबों में लिखा है। ठीक है, तो वो अंग्रेजों की जो हुकूमत थी, तो अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान का ये मैंने पढ़ा था कि उनका जो स्टेशन का जो टाइम होता था ना, उनके जो टाइमिंग होता उस पर उसके मुताबिक ट्रेनें रुकती थी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, तो रुकती थी। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके बुजुर्ग जो दीगर बुजुर्गों ने चीज लिखी है, तो नमाजों के टाइम पर क्यों नहीं रुक सकती चीजें? नमाजों के टाइम पर बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि अमील सुन्नत तो अपनी एयरलाइन भी जो लेते हैं ना, कभी जाना हो, नमाजों का टाइमिंग कि नमाजें बीच में ना आए। फ्लाइट बुक कराते वक्त ये एहसास हो कि मेरी कौन सी नमाज जहाज के अंदर आएगी या नहीं आएगी, कोशिश करे कि ना आए। लेकिन ये भी वही बात है ना कि जिसको नमाज पढ़नी है, वरना अच्छे खासे नमाजियों को देखा है, बल्कि मैं तो सफर चुके रहता तो हरमैन तय्यबैन के सफर में भी, यानी पूरा जहाज ही गोया उम्रा करने जा रहा है, एहराम में है, लेकिन नमाज के वक्त नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, वो ये समझ रहे होते हैं कि अब जहाज बाकी डिफिकल्ट जरूर है, या तो एयरलाइन फ्लाइट बुक करते वक्त करना चाहिए, या फिर इसके मसाइल समझने चाहिए थे कि कैसे पढ़नी है, वुजू बरकरार रखना है कि नहीं रखना। तो ये सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, वरना मुकद्दस सफर पर जाकर ही नमाज कज़ा हो जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं अर्ज़ करूँ मदनी चले के नाज़रीन, सफ़र मदीना की जो सारत मिली थी, तो हमारा भी फ्लाइट का टाइम जो है वो जब आ रहा था, तो अब्दुल हबीब भाई ने हमें बताया था कि आप जहाज़ में कैसे नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज भी हो जाएगी और सारा काम भी हो जाएगा, जहाज भी चलता रहेगा। तो ये आप फिर कभी तो जहाज चलता रहेगा, पर भी आपने इनको ताकीद की थी कि आप अच्छा ये नमाज पढ़े तो जहाज का चलना मुश्किल हो सकता है। हाँ, जहाज सारे यूं नमाजें पढ़े हैं तो जहाज के चलने पर आपको मजे की बात है, जहाज हो ही लेट ही हो गया, वो हम तो बिल्कुल रेडी स्टडी बैठे हुए थे। अब्दुल हबीब ने तरीका बता दिया था नमाज पढ़ने का, लेकिन वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जहाज ही जो है वो लेट हो गया भारत। अच्छा, तो अनार का तो अब्दुल हबीब भाई ने बता दिया, आप ये बता दें कि आपको कौन सा फल पसंद है और कौन सा फूल पसंद है? फल और फूल, वाह। एड्रेस भी साथ बता दीजिएगा। एड्रेस तो यही है, मदनी चैनल की। मेरी पर्सनली अगर मैं कहूँ तो इन ऐसी खास कल्बी या नेचुरली कोई रग़बतें नहीं है मेरी। अगर मैं बिल्कुल बहुत ऑनेस्टली अगर मुझसे जवाब लेंगे ना, कई फल ऐसे होते हैं जो वाकई खाए भी जाते हैं और मरगूब भी होते हैं, लेकिन असल में भी आदमी की तबीयत पर होता है। कभी कौन सा फल मरगूब होता है, कभी कौन सा फल मरगूब होता है, कभी होते रहते हैं, मौसम भी चेंज, थोड़ा यूं चेंजेस आती है। कौन सा पसंद है अभी? मतलब मैं कोई ऐसे ही पर्टिकुलर नाम है, जैसे अभी आजकल लीची का सीजन है, तो लीची आएगी तो हम लीची खा लेंगे, और या कोई और जो खुबानी आजकल आ रही हैं तो वो खा लेंगे। कभी तरबूज का दिल करेगा। सरदार का जिक्र नहीं कर रहे हैं। आम है, घर में भी रखे हुए आम, लेकिन इस सच अब इतना आम में रगबत रही नहीं है। सीधी सी बात करो, अब आम में इतनी खास रगबत नहीं रही है थोड़ी बहुत खास रगबत नहीं रही। यानी कि ऐसा नहीं कि आम के बगैर अब गुजारा नहीं है। पहले था कि आम ना हो तो वो हो जाता, अब ऐसा नहीं है। तो ये क्यों है, ये ऐसा क्यों हो गया? ये हो जाता है आदमी का जब वजन कम करना हो और बहुत सारी चीजें, बड़ी रुकावट है। साहब, आम के ऊपर, आम से थोड़ी वजन कम होता है। मैंने अभी तक आम से वाकई नहीं होता है, आम से वजन बढ़ता है, आम से कम नहीं होता, आम छोड़ने से कम होता है। छोड़ने से भी कहाँ कम होता है जी, मैंने तो अभी तक पूरा मतलब गुजर गया, शायद चखा भी नहीं होगा। आपको असल में ना बहुत सारी चीजें एक साथ छोड़नी पड़ेंगी, मसला ये, वो फिर अलग से हम बात कर लेंगे। चलो ठीक है जी। और कुछ आते रहे, आपने टोंट किया, फौरन यू टर्न ले लेते हैं। चलो ठीक है जी, बाद में देखेंगे। चलो ठीक है जी। असल में इनके हाथ में स्टीयरिंग है, थोड़े दिन के आगे दीवार खड़ी करो तो फौरन ये गली घुमा लेते हैं। अब्दुल हबीब, आपको कमजोरों के साथ होना चाहिए। सही बात है। तो कमजोर के साथ तो है, आपके साथ वैसे मजबूत है। यार सवाल करें, फूल कौन सा पसंद? फूल यूं जनरली तो जैसे मोतिया है, गुलाब है, जो फूल असल में खुशबू के साथ मुंसलिक है ना, तो जैसी खुशबू आपको पसंद आ रही होगी उस तरह का फूल आपको पसंद आ जाता है। नॉर्मली तौर पर हमारे माशरे में दो फूलों को ज्यादा पसंद किया जाता है, गुलाब और इस तरह की ना मोतिया वगैरह। सही।
جی بس ختم, اب ہماری باری ہے. نہیں باری نہیں, ابھی آپ کی سوال ہیں, ناظرین بھی ہوں گے نا, کالز بھی لینی ہے نا, لے لیں. مدنی کسوٹی بھی ہے بلکہ آج بھی نا, مدنی کسوٹی ہے, مدنی کسوٹی کر لیتے ہیں سب, اس پہ تو خوش کیوں ہوتے ہو؟ بالکل کر لیتے ہیں, بالکل خوش ہونے والی بات. کون سا سلسلہ ہے ہمارا؟ 32واں سلسلہ ہے. جی 32. مشکل سے 3-4 سلسلے ہوں گے جس میں آپ نے جیتا ہوگا. جیت ہماری ایسا, آپ جیتے, آپ جواب دیں جواب نہ دیں, ہر طرف جیت ہماری الحمدللہ, وہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. برلبی میں تو سمجھا وہ اونر کی بات کہہ رہے گا, آپ جیتے کہ ہارے, جیت آپ کی ہے. الٹا ہی چل رہا ہوتا ہے, آپ جیتو تب بھی ہم جیتے, آپ ہارو تب بھی ہم جیتے. تو میں نے وہ کیا ضرورت ہے اتنا پھر متھا مارنے کی؟ نہیں ایسا نہیں کرو یار, دلچسپی کم ہو جائے گی. سارے نمبر آپ ہی کی طرف جانا ہے تو ہاں میں نے کی مطلب میں کی دساں. اللہ اکبر. اور بھائی وہ میں نے ان کا جواب دے دیا, پنجابی میں کچھ گل کر دیتی ہے. مدینہ مدنی کسوٹی, مدنی کسوٹی نہیں ابھی تو کال تو لے لیں بیچارے, کال لیں, یہ آزمائش میں آتے ہیں نا کال کرنے والے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نگران شورا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ لاتے ہیں, لبیک, بہت ہی پیارا سلسلہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ عرض کرنی ہے کہ نگران شورا باپا کے کمرے سے تو براہ راست ہوئے تھے, یہاں تک کہ باپا کا جو مکتب ہے وہ دکھایا. مجھے یہ جاننا ہے کہ نگران شورا کس جگہ آرام فرماتے ہیں اور نگران شورا کا کیا مکتب ہے, یہ بھی دکھا دیجیے اگر ہو سکے. جزاک اللہ خیرہ. ابھی دکھاتے ہیں. نگران شورا کا مکتب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران کا مکتب دعوت اسلامی کے مدنی چینل میں ہے. سیکریٹریٹ ہونا چاہیے جی, بہت بڑا اتنا بڑا اسٹوڈیو, اتنا بڑا تو ہونا چاہیے نا. جی آپ کو دکھاتے ہیں, بالکل دکھاتے ہیں. ادھر سارے صوبوں کی ٹیبلیں لگی ہوتی ہیں, ادھر سارے ممالک کی ٹیبلیں لگی ہوئی ہوتی نا. ہوگا ایسا بھی جگہ نہیں کیا ہے. جی دکھاتے ہیں آپ کو, آئیے جی. نگران شورا مکتب میں ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں. ہم تو تھکے ہوئے بالکل, دیکھتے ہیں نگران شورا کیا ہے. اس وقت ہمارا جو کنڈیشن ہے ہماری, تھکے ہوئے ہیں بالکل, صبح کے 6 بج رہے اور ہم دیکھنا چاہ رہے تھے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھانا چاہ رہے تھے کہ آپ کو بھی جب دیکھا آتے ہوئے تو اطلاع ملی کہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں, تو سوچا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں کہ اس وقت ہم تھکے ہوئے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ جب گزرے تو فریش تھے, اور ابھی ماشاءاللہ آپ تھکے ہوئے. سبھی الحمدللہ فجر کے بعد کے بیان سے فارغ ہو کر آج میں نے رکھا تھا بیان کی تیاری. انشاءاللہ 26ویں شریف آنے والی ہے اور آج 22واں روزہ ہے. میں کچھ کافی ٹائم سے سوچ ہی رہا ہوں کہ بیان کی تیاری کروں, کچھ چیزیں تیار کرتا رہا ہوں, لیکن ابھی موقع یا تو اس ٹائم پر مدنی مشورے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, یا پھر کچھ مطالعہ کرتا ہوں. تو ابھی میں نے آج نیت کی تھی کہ انشاءاللہ آ کر مکتب میں, یہ ویسے واقعی سکون کا ٹائم ہے, قوم فجر پڑھ کے بیان کے بعد تقریباً سو جاتی ہے اور آرام کرتے ہیں, تو اس میں بیان تیاری کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے اسلام میں. پھر سوئیں گے, پھر اٹھیں گے, زور پڑھنے میں, پھر اثر ہے, پھر اثر کے بعد مدنی مذاکرہ, پھر مغرب مثالی معاشرہ سلسلہ, پھر عشاء تراویح, پھر سلسلہ, پھر مدنی مذاکرہ, پھر مدنی مشورہ, پھر فجر سحری. تو یہ ابھی تھوڑی دیر ملی ہے تو آپ کے پاس آتے ہیں. وہ اس طرح کا ایک ہوتا ہے نا کہ ماتھے پہ بل دیکھنا, اس طرح کی باسز کی جو جس طرح کا وہ ہوتا ہے نا, یہ دنیا میں مطلب اس طرح دنیاوی جو ماحول ہے, اس طرح کا انوائرمنٹ یہاں نہیں ہے. اول تو یہ کہ یہ بوسس والا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو نا, یہ بوسس والا ماحول ہے. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, یہ اسلامی بھائیوں کا مدنی ماحول. اب یہ کہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو سارے آنے کی اجازت ہے. اتنی بڑا تحریک ہے, اتنا کام ہے, اتنے شعبے ہیں, تو اتنے مسائل ہوتے ہیں, جس کو آنا ہو تو ذمہ دارانی آپ آتے ہیں. ہر ایک تو خیر وہ یہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں اس وقت آپ کی اور میری بات چیت چل رہی ہے.
چونکہ میں امیل سنت کے ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے، تو چونکہ ان کے مزاج میں اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں جس کا بھی آپ نے اظہار کیا. وہ بڑے ہمبل ہیں، بڑے پولائٹ ہیں. اگر ان کے پاس کوئی اس طرح چلا جائے تو وہ بالکل اس کو ویلکم کرتے ہیں. حالانکہ وہ جب کہ ڈسٹرب بھی ہوئے ہوں گے نا، ہو جاتے ہیں ڈسٹربنس، لیکن وہ اس طرح کا اظہار نہیں کرتے اور باقاعدہ دلجوئی کرتے ہیں. جب ثواب کمانے کے لیے بیٹھے نا اسلم بھائی، تو فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. تو میں نے امیل سنت سے جو کچھ دیکھا سیکھا تو اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ جتنا کوشش کرتے ہیں، جتنی اللہ کا میں بھی نصیب کرے اچھا ہے. مرید کا جو بھی اچھا ہوتا ہے وہ پیر کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پیر کے ذریعے اس کی خصوصیت ہے یا اس کو اچھائی عطا کرتا ہے. پڑھی میں پیر و مرشد کے مطالعے کر رہا ہوں. بالکل تیاری کریں، کل انشاءاللہ دوبارہ کہیں نہ کہیں اچانک سے. سوال تھا یہاں کال کے ذریعے سے کہ نگران شورا کا مکتب جو ہے وہ دکھایا جائے. تو ایک مکتب آپ نے دیکھا ہے جہاں نگران شورا بیٹھتے ہیں، مدنی مشورے ہوتے ہیں، بیان کی تیاری ہوتی ہے. ابھی آپ 26ویں کے بیان کی تیاری کر رہے تھے بھائی؟ میرا خیال ہے شاید 23واں یا 24واں روزہ. آپ نے دھرایا تھا 22واں روزہ. 22واں روزہ ہے نا. ہاں 26ویں کے بیان کی تیاری کر رہا تھا. اتنے دن پہلے سے ایک موضوع پر آپ تیاری شروع کر لیں. سب وقت تھوڑا تھوڑا ملتا ہے نا. اب وہ تو نہیں کر سکا. اب یہ آ گئے، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، پھر پڑھا. تو پھر اب وہ وقت بھی ایسا تھا کہ ایک تو یکسوئی بھی اس ٹائم پر تھی اور کوئی مزید آگے سوائے سونے کے کوئی جدول نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ اس ٹائم پر پڑھنے میں نیند بھی آتی تھی، آدمی تھک بھی جاتا ہے. تو یہ ہوتا تھا. تو یوں تھوڑا تھوڑا کر کے مطالعہ. میرا خیال ہے یہ وہ بیان ہوتا ہے جس کا سارا سال عاشقان رسول کو انتظار بھی ہوتا ہے. ایسی بات 26ویں شریف. نگران شورا بھی اتنی تیاری کیوں؟ وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ مطلب آپ تو روز ہی بیان کرتے ہیں نا، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کو روز بیان کرنا، اس کو تیاری زیادہ کرنی پڑتی ہے. کہ آپ لوگوں کو روزانہ نہیں ڈش چاہیے نا بھائی، آپ کو روزانہ کی نہیں ڈش چاہیے ہوتی ہے نا. کیا کروں؟ ٹھیک ہے جی. سوال میں یہ تھا مکتب دکھائیں. ایک مکتب تو آپ نے دیکھا ہے اور دوسرا مکتب نگران شورا کا جو فیضان مدینہ میں ہے الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، اور بالکل وہ بھی سادہ سا مکتب ہے. اور وہ کیسا مکتب ہے میں نیت کر لیتا ہوں انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اس کی بھی ریکارڈنگ کر کے لائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی مرکز میں ہی مکتب ہے نگران شورا کا، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. سوال ہے یہاں پر ایک میسج کے ذریعے سے، یہ کہہ رہے ہیں عمران انکل آپ کسی بھی عبادت کا ذکر کرتے ہیں تو بہت لطف لے کر آپ بات کرتے ہیں، ہمیں یہ لطف کیسے ملے گا؟ کسی بھی جب عبادت کا آپ ذکر کرتے ہیں تو یوں لگ رہا تھا جیسے بڑا لطف لے کر آپ اس کو بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بھی میں لطف لوں گا تو آپ کو بھی لطف ملے گا نا. میں اوپر سے چلوں گا تو آپ بھی اوپر سے چلو گے. مزہ آ رہا ہوتا ہے. ملے گا ہمیں یہ کیسے ملے گا؟ اصل میں اس کی گہرائی میں جائیں، جو بات کی جا رہی ہے اس کی گہرائی میں جائیں، اس کے اصل مقصد کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مجاہد ہاشمیت طارق ہے. میں چک نمبر 136 سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا جب بھی ایک ساتھ آتے ہیں تو دل مدینہ مدینہ بلکہ باغ مدینہ بن جاتا ہے. نگران شورا میں تو روزے نہیں رکھتا تھا لیکن افطاری باپا کے ساتھ مدنی چینل پر مناجات سنتے ہوتی تھی. بس اب وہ گلیاں کھودی ہیں. اللہ عز و جل پھر ہمیں اگلے رمضان صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرے. آمین آمین یا رب العالمین. آمین. اب روزے نہیں رکھتے تھے؟ ہاں اگلے سال رکھیں گے. اب آتے سال عمر آپ کی لگتی ہے 6-7 سال کی. ہاں مگر 7 سال کی عمر میں گھر والوں کو چاہیے کہ کچھ نہ کوئی روزوں کی طرف بچے کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے. آپ اگلے سال بیٹا روزے، لیکن افطاری پابندی سے کرتے تھے. ہاں بتا رہے. وہ دعا میں شرکت ان کی ہوتی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک میں حاضر ہوں. سلسلے میں نگران شورا سے عرض ہے کہ میں ہند کے شہر ویراول سے بول رہا ہوں. میرا نام جاوید ہے. میں ٹیلرنگ کام کرتا ہوں اور میرا رمضان المبارک میں یہ روٹ تھا کہ عشاء کی نماز تراویح کے بعد میں دکان پہ جایا کرتا تھا
और वहाँ मदनी चैनल ऑडियो पूरा मदनी मुजाकरा सुबह 3:30 बजे तक दुकान पे सुनता था, फिर घर पे आके टीवी पे देखता था। और फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपका जो सिलसिला बयान का होता था वो सुन के मैं सोया करता था। तो वो मजे कुछ अलग थी, रमजानुल मुबारक की रौनक अलग थी। लेकिन अब वो मजा नहीं आ रहा, तो क्या वो उसी मजा को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए, और हमें किस तरह अपने ये रमजानुल मुबारक में जो दिन गुजरते थे वो अभी भी इसी तरह दिन गुजरे? जवाब इनायत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था। हदीस पाक याद आ गई आपका जज्बा सुनकर कि अगर मेरी उम्मत जानती कि रमज़ान क्या है तो तमन्ना करती सारा साल रमज़ान। यादें हैं, यादें हैं, यादें हैं। इन यादों से लुत्फ़ उठाइए, इन यादों से ज़ौक़ बनाए रखिए और इन यादों को सामने रखकर अपनी इबादत में इजाफा करते रहिए। रमज़ान ने एक बार फिर आना ही आना है, अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिहतिन व आफियत। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मदनी कसौटी है एक सिलसिले के अंदर, आगे शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपकी कॉल्स को मज़ीद भी शामिल करेंगे इंशाल्लाह। जी हुजूर, क्या करना है आप पूछेंगे? अच्छा, आप पूछेंगे, मैं सोचता। चलो आज थोड़ा सा यूँ करते हैं, रमज़ान अभी तो रमज़ान पहले हमारी हो जाए फिर आपकी भी कर लेंगे। इजाज़त है ना? हाँ इजाज़त है। ठीक है, ठीक है जी, बताइए क्या सवाल कीजिए आप। जो आप अब सवाल करेंगे और पूछेंगे। सवाल करूँगा। असी भी सियाने हो गए हुजूर, घड़ी भी लग गई है। वाह सुभान अल्लाह, आपने हिंट तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन चले जितना हम बचा सकते हैं वो तो बचाएं। 5 सेकंड रह गए भाई। मर्द है? मर्द है। ला। अच्छा मैं यहाँ पूछूं? ला। यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं? हम तीनों से पूछ सकते हैं, आप जिससे मर्जी पूछें। मर्द नहीं है, ठीक है। कोई मकाम? इसको मकाम भी नहीं कह सकते, नहीं मकाम भी नहीं है। किसी पर्टिकुलर मकाम का नाम नहीं है ना। हाँ, मकाम तो नहीं है, लेकिन मकाम से ताल्लुक है। आप हिंट क्यों देते हो? अगले सवाल में होना चाहिए था। ये आपसे सीखेंगे। चलिए अब्दुल हबीब भाई कर रहे हैं माशाअल्लाह। मदीना मदीना नहीं, कोई शे है? जी शे है, ठीक है। मकाम भी नहीं, मदीना मदीना शय है। आपने पूछा तीसरा मक्का, मक्का तो कर दो। मकाम का ला कर दिया ना, ला हो गया। नहीं, जब मकाम नहीं है मदीना मदीना, शे है तो मक्का मक्का तो करो यार। सही, मक्का मदीना बकी शे है। वो उस शे का ताल्लुक मक्का मुकर्रमा से है? ला। अच्छा, वो शे मदीना मुनव्वरा में? ला। अच्छा, उस शे को अल्लाह के किसी नबी से निस्बत हासिल है? निस्बत हासिल करने वाली चीज उसको नहीं कहेंगे। ला। निस्बत तो वैसे हम सबको हासिल है, लेकिन जिसको वजह शोहरत कहें किसी नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हरम शरीफ मतलब हरमैन तैयबैन से भी निस्बत नहीं है, और उसको अल्लाह के किसी नबी से भी यूं बराह रास्त जी जिसको कहते हैं कि वो उस शे को निस्बत नहीं है। अच्छा, वो शे जो है जिसके बारे में आपने सोचा है, उसे आज अपनी आंखों से देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। महसूस मुबसर है। महसूस मुबसर। अब इसके लिए एक और सिलसिला करना पड़ेगा, ये महसूस मुबसर को बयान करने के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 7 सवालात हो गए। हाँ जी, और वो दोहरा दूं एक दफा? असल में साहब ने ना वो 1-2 जवाब बड़े टेक्निकल दिए, नहीं तो जो है ना वो काम हो जाना था। अगर हम जवाब देते तो आप पहुंच चुके होते। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि। देखा जा सकता है, नाम आंखों से देखा जा सकता है। अच्छा, उसकी कभी हमने ज़ियारत की अब्दुल अबी? बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों ने मिलकर की। हम दोनों ने मिलकर की है ज़ियारत। ऐसा तो शायद रोज ही करते हो।
آپ نہیں یہ حاشیے نہیں لگایا کریں، یہ حاشیے لگا کے آپ راستہ بتا دیتے ہیں۔ اچھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں مشکل رکھ دی، اب ہنٹ دے رہا ہوں، کچھ پہنچانا چاہ رہا ہوں میں اپنے نگران کو۔ اچھا جی، ساتھ ایک ساتھ بھی گئے ہیں، نام ہو گیا جی، ہم دونوں نے مل کر ایک ساتھ دیکھا کی ہے۔ ہم نے نگرانی شورا اور ہم نے بہت سارے ملکوں کے سفر ساتھ کیے ہیں الحمدللہ۔ اچھا وہ شے باب المدینہ میں؟ باب المدینہ میں بھی ہے، میں بھی ہے نا۔ وہ شے باب المدینہ میں بھی ہے، ہم دونوں نے مل کر اس کو دیکھا بھی ہے۔ 10واں سوال۔ مہروز بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو روزانہ ہی دیکھ لیتے ہو۔ یہ آپ کا حاشیہ جو ہے نا، یہ نہیں دیکھ لیتے ہوں گے کہا ہے، میں نے بھی تو یہ جملہ دہرایا ہے، مجھے یقینی کیفیت نہیں ہے میری۔ کچھ چیزیں آنکھیں بند کرتے ہی سامنے آ جاتی ہے نا تصورات میں، تو میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں۔ سبحان اللہ، میرا حسن زن ہے آپ امیر اہل سنت کو روز ہی زیارت کرتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس شے کو کسی اللہ کے نیک بندے سے نسبت ہے؟ اس کی وجہ شہرت کسی نیک بندے کی نسبت نہیں ہے، نسبت میں نے کہا نا ہر چیز کو کسی نہ کسی، ظاہر ہماری کوئی بھی مقصد آپ بھی میرا سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وجہ شہرت یعنی کوئی مزار نہیں ہے یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی اللہ کے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں گے یار یہ فلاں ولی سے، اس کو اللہ کے نیک بندے سے نسبت ہے یا اس کو کسی اللہ کے نبی سے نسبت ہے؟ نہیں ایسا نہیں۔ ولی میں صحابہ کرام وغیرہ سب آ جاتے ہیں۔ جی 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 بالکل، اولیاء کرام میں۔ اچھا کتنے سوالات؟ آخری سوال ہے جی اب۔ اللہ اکبر، اللہ تسی ٹھیک نہیں کیتا ہے، سوال تھوڑا وکھرا ہے۔ ہم شرکی مینارے حضرت بہلول دانا چھوٹی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے؟ اتنا ایسا تو وہ کر سکتے ہیں نا جی۔ آپ نے بھی پھر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے، اس کا مطلب۔ اچھا اس شے کا تعلق یہاں فیضان مدینہ سے ہے؟ فیضان مدینہ سے بھی ہے، اس شے کا تعلق۔ سوال تو پورے ہو گئے نا؟ پورے ہو گئے۔ حاشیہ لگانے کو منع کر دیا تمہیں۔ سے بھی ہے، اب مجھے نام دینا ہے۔ نام دینا ہے۔ ایک اشارہ دے دیں آخر میں، فیضان مدینہ سے مدد لینا ہی ہے۔ ایک اشارہ دے دیتے میرا خیال ہے نا جی، وہ دعوت اسلامی کا کوئی شعبہ ہے۔ ایک کسوٹی کی جو 9 آج ہو رہی ہے نا، یہ مجھے یاد پڑتا 31/7 میں اس 9 کی کسوٹی نہیں کی ہے، مدنی کسوٹی۔ ایسی بات اس کیٹیگری کے وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے 9 نمبر کی کسوٹی کون سی لے کر آئے، اتنی مشکل اردو نہیں بولا کرو یار، نہیں سمجھ آتی لوگوں کو۔ وہ ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا۔ جامعۃ المدینہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امیزنگ۔ یہ کیسے مطلب عیب بھی لگی ہوئی آپ کی؟ نہیں۔ اچھا ایسا آپ کہہ رہے تھے نا مشکل ہے، یہ ہوتا ہے۔ امیزنگ امیزنگ۔ کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ مدنی چینل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ صرف فیضان مدینہ میں یا ایک آدھ اور جگہ پر ہے، تو ہر جگہ پر نہیں ہے۔ بیوٹیفل بیوٹیفل امیزنگ۔ یہی ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نگران شورا کو میری باری برکتیں عطا فرمائے۔ میری باری ہے، مزید کال شامل کرتے ہیں۔ میری باری، کالے لے لے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین اب ہم پوچھیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں، ہم تو ہیں ہی مطلب یہیں پر ہیں ہم تو ہمیں آپ اپنے ساتھ ملا لیں۔ ابھی عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ آپ اپنا پیندا مضبوط رکھیں، اینج نہ کریں، اینج نہ کریں، ہم تینوں پیندا مضبوط رکھیں، جس پارٹی میں تھے نا اسی پارٹی میں رہے، چاہے حالات کیسے ہی ہوں۔ استغفر اللہ، پارٹی تو دعوت اسلامی کی پارٹی، دعوت اسلامی میں، ٹھیک ہے۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ کچھ کال شامل کرتے ہیں مزید۔ شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کبھی کبھی تو ہمیں عبادت کا خوب جذبہ ملتا ہے، یہ نیتیں بنتی ہیں کہ نمازیں پڑھیں گے، پابندی کے ساتھ تلاوت کریں گے، اور اچھی اچھی نیتیں بنتی ہیں، پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان عبادتوں پر استقامت نہیں مل پاتی، وہ عبادت ہم کر نہیں پاتے ہیں برابر پورے طریقے سے، دل ٹوٹ جاتا ہے کہ کبھی کچھ ہمت نہیں ہوتی ہے، پھر بعد میں پھر اس طرح کے پھر نیت بنتی ہے اچھی اچھی عبادت کریں گے، تو اس کا کیا حل ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں قبض و بسط۔ کبھی کبھی عبادت پر بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے اور عبادت زیادہ کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی فرض پڑھنا بھی گراں ہو جاتا ہے، اس کو قبض و بسط کا نام دیا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں۔ یہ کیفیت عموماً بندے کے ساتھ رہتی ہے
لیکن ذہن یہ بنا لینا چاہیے کہ دل کرے یا نہ کرے، بظاہر لطف آئے یا نہ آئے، جو عبادات ہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اس کا بندہ عادی بن جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ امیل سنت ہے نا، اب امیل سنت دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے ایسے عادی ہیں کہ طبیعت، یعنی آدمی کہ ہم میں سے کیا کرتے ہیں جب طبیعت میں ناسازی ہو یا طبیعت میں اتنی وہ نہ ہو نا، یا واقعی طبیعت متاثر ہے، تو ہم وہ کر لیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں یار آج، جیسے عموماً ہمارے سلسلوں میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی یوں آنے جانے میں بھی اسلام میں معذرت کر لیتے ہیں۔ امیر سنت کا مزاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، امیر سنت کے مزاج میں یہ معذرت نام کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے۔ امیر سنت اس چیز کو کرنے کے لیے پہلے سے ہی پلاننگ کریں گے۔ اب مثال کے طور پر رمضان مبارک کے مدنی مذاکرے، اب آپ کو پتا تھا کہ میں نے 2 مدنی مذاکرے کرنے ہیں، میں نے یہ کرنا یہ کرنا، آپ نے غذا تبدیل کی، آپ نے اپنا پانی کا جدول تبدیل کیا، آپ نے اپنے دیگر چیز تبدیل کی تاکہ مجھے کوئی کسی قسم کی حتی الامکان، انسان اپنے طور پر کوشش کرتا ہے مجھے رکاوٹ نہ آئے اور صحتیابی بھی میری میرے صحت بھی میرا ساتھ دے۔ یہ پہلے تو پری پلاننگ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کل کی مجھے طبیعت کا پتا تھا امیل سنت کا، کل مدنی مذاکرہ یوں سمجھے کہ اگر آپ پہ اور ہم ہوتے تو شاید مدنی مذاکرہ نہ کرتے، یہ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہ کرتا۔ امیل سنت نے اس سے پہلے ہی اہتمام کیا، دوائیں لیں، یہ ایک ٹینشن تھا کہ یار اگر میں نہیں آؤں گا مدنی مذاکرہ کرنا ہے، کوئی مدنی مذاکرے میں آپ کی اجرت نہیں ہے، لیکن ایک کام کرنے کا ایک آدمی کا پیشنٹ ہوتا ہے، ایک کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، پریشانی ہے، پرابلم ہے، بیماری ہے، یعنی یوں سمجھے کہ اگر امیل سنت کی طبیعت ایسے کہ کوئی اٹھا کر بھی رکھنے کی پوزیشن میں ہو نا کہ مجھے وہاں رکھ دینا، میں کوشش کروں گا، تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہماری طرح معذرت کی فائل نہیں ہے ان کے پاس، ان کو کام کرنا ہے، تو یہ کیا یہ عادی ہو جاتا ہے آدمی، یعنی اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں ہے۔ اسی طرح کرتے 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 بندہ، یہ بھی عبادت ہی ہے جو امیر سنت کا یہ جو معمول ہے یا دیگر چیزیں ہیں، یعنی آپ کی طبیعت میں اتنی وہ مثال کے طور پر نقات ہے، کمزوری ہے، اس کے بعد بھی آپ کوشش کریں گے کہ جو میں مغرب کے بعد سورہ یاسین نفل میں پڑھتا ہوں میں پڑھ لوں، یا رہ جائے گی تو پھر رہ جائے گی، یعنی نفس پر پریشر ہی ڈالنا ہے، نفس کو ریلیز نہیں کرنا ہوتا اس چیزوں میں، حتی الامکان کوشش ان کی یہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اپنے اوپر بس وزن ڈال دیں، انشاءاللہ تعالی نفس اس کا عادی۔ نفس کے اندر ایک کوالٹی یہ ہے کہ نفس میں تغیر ہے، تبدیل ہوتا ہے، نفس ختم نہیں ہوتا، تبدیل ہوتا ہے، یہ برائی سے اچھائی کی طرف، اچھائی سے برائی کی طرف یہ کنورٹ ہوتا رہتا۔ اب آپ کے اور میرے ہاتھ میں کہ ہم نفس کو کس چیز کا عادی بناتے ہیں۔ جی میں ہند کے شہر فیض آباد بابری مسجد کے قریب کا رہنے والا ہوں۔ الحمدللہ لبیک سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ ابھی اسی نگران شورا میں فرمایا کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ پڑھ لیں، تو ابھی میری بہن نے نماز نہیں پڑھی تھی تو اس نے آپ کی بات سن کر اس نے ابھی جا کر نماز پڑھ لی۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، کیا سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، یہ ہماری ریٹنگ، یہی ہماری مطلب ایک نتیجہ مل جاتا ہے، چاہتے ہی سلسلہ دیکھ کر بھی نمازی بنانا تھا، اگر سلسلہ چھوڑ کے نمازی بن جائے تو دیکھیں دکان پر آپ کے اسٹور میں ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے آئے، آپ کے اسٹور کی اشیاء خرید کے کوئی بھی نہیں گیا، آپ کی جیت دکھانا تھا یا بیچنا تھا؟ ایک بھی سودا، یا تو دونوں فائدے ہیں، یا دیکھنے والے کو بھی فائدہ ہے، مال لیا تب بھی فائدہ ہے۔ اچھا میری باری ہے، لے لیں، چلیں تسلی لے لیں آپ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ آپ نے باپا اور ہمارے رکن شورا عبدالحبیب اتاری کے ساتھ کیا ساتھ میں حج کیا ہے؟ حج کیا ہو تو بتائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ساتھ میں جانا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ امیل سنت کے ساتھ حج کی سعادت نصیب ہوئی، اور شاید ان دنوں عبدالحبیب بھائی بھی وہاں ہوں۔ اب جس سال میں ملاقات حاجی مشتاق بھی تھے، اس سال آپ تھے؟ نہیں، ہاں ویسے میں امیر علیہ سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت حاصل نہیں کر سکا ہوں، آپ دعا کریں یہ سعادت ملے۔ نگران شورا نے الحمدللہ یہ سعادت حاصل کی ہے، البتہ نگران شورا کے ساتھ مدینہ شریف کی حاضری، عمرے وغیرہ پر جانے کا موقع ملا تھا،
لیکن حج کی سعادت اس طرح باپا کے ساتھ اور نگران شورا کے عبد الحبیب اور ہمارا ایک ساتھ حج کا سفر نہیں ہوا. جی نہیں ہوا. ہاں انشاءاللہ وہ دن آئے گا، انشاءاللہ ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، باپا کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، میرا نفتاری سے سوال ہے کہ رمضان میں ایک سلسلے کے بعد دوسرا مدنی چینل کا سلسلہ اور پورا دن اسی میں دوپہر کا سلسلہ، شام کا مدنی مذاکرہ، پھر آپ کا پروگرام میں سارے معاشرہ، پھر رات کو مدنی مذاکرہ، پھر وہ 2 بجے پھر سحری کا ٹائم، پھر اس کے بعد آپ کا بیان. رمضان کے دن انہی عبادتوں میں انہی حاصل کرتے ہوئے مدنی چینل دیکھتے ہوئے گزر گئے. اس کے بعد عید میں بھی پروگرام، مدنی چینل پہ بھی اتنے پروگرام اس طریقے کے نہیں. اب کیا کیا جائے صاحب؟ مدنی چینل کہ رمضان کے پروگرام کے بعد ادھورا ادھورا تو سب لگ رہا ہے. رمضان کے بعد رمضان کی عبادت ہے اور اس کے بعد ادھورا ادھورا سا لگ رہا ہے. اس کے وجہ سے کیا اقدامات کیے جائے کہ رمضان کے بعد بھی رمضان جیسی زندگی بحال رہے اور آگے بھی مرتے دم تک عبادت پہ ثابت قدم رہے؟ اس کے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. بھئی یہ جو احساس ڈیولپ ہوا ہے نا، سمجھے یہ بھی دعوت اسلامی کی اور مدنی چینل کی کامیابی ہے الحمدللہ کہ یہ احساس ڈیولپ ہوا، یہ احساس پیدا ہوا ہے اور ایک کمی فیل ہو رہی ہے، ایک مسنگ ہے ہمارے درمیان، وہ ہے ماہ رمضان کا چلا جانا. بس اس کو یاد کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی میرے رب نے چاہ تو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی پوچھ لو. جی ارشاد. نہیں اس طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے آپ نے جن سے جواب لیے ہیں انہی سے سوال کریں گے نا. ایسا چھوڑ دو گے بیچ میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کوالٹی دیکھیے آپ نے. 2 ہو تو 3 ہوتے ہیں. عبد الحبیب پر کوالٹی دیکھیے آپ نے. ان کو پتا تھا میں پھنس رہا تھا آپ کے ساتھ ہو گیا، اب یہ پھنس رہے ہیں تو یہ میرے ساتھ ہو جائے گی. میرے ساتھ تو ہے ہی شورا کے پیچھے، باپا نے لگایا شورا کے پیچھے، امیر اہل سنت یعنی اب نگران شورا کے پیچھے ہو گئے. شورا کے پیچھے ابھی یہ تھوڑے. جی فرمائیے. جی انشاءاللہ. یہ میں کانسیپٹ عرض کر دوں، شورا کے پیچھے نا، شورا کے پیچھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 شورا کے پیچھے ہیں، 4 اراکین کے پیچھے اور باقی کے نہیں ہیں. پوری شورا کے پیچھے یہ تصور پوری دعوت اسلامی یاد رکھے. تنظیمی مدنی پھول میں کہ نہیں میں تو شورا کے پیچھے ہوں. پتہ چلے کہ 2 کے تو پیچھے ہیں، باقی 22 کے لیے گڑھا کھودے چلے جا رہے ہیں. شورا ایک پوری باڈی کا نام ہے جو اس وقت 26 اسلامی بھائیوں پر مبنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس 26 والے مرشد کے پیچھے ہے نا، اسی کی مطلب کہ نمائندہ یہ 26 رکنی شورا ہے. پوری شورا کے پیچھے ہم انشاءاللہ. الحمدللہ. یہ اللہ کرے گا تو انشاءاللہ میرا یہ جو بیان کرنا ہے نا شاید کئیوں کی سمجھ میں آ جائے گا. سبحان اللہ. عبد الحبیب بالکل صحیح فرمایا. بہت مدینہ مدنی مدینہ. چلیں جی پہلا سوال ایسب فرمائیں گے. ہم بھی ساتھ ہیں. چلیں ابتدائی سوال کر لیں. چلیں میں پہلا سوال کر لیتا ہوں کہ مدینہ کے ناظرین یہ جب ہم کو آئے گا تو اس کو یہ شیر کی طرح یہ بتائیے کیا آپ کی میں نے نہیں کہا گھڑی لگاؤ. دیکھو آپ کا تو گھڑی لگانے پر کتنا پریشر ہوتا ہے، میں نے تو گھڑی لگانے کا بھی نہیں بولا. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. چلو بھائی سوال کرو. مرد ہے. اچھا میرے سوال ریپیٹ کریں گے آپ؟ یہ تھوڑی پابندی ہے، ہم سوال تو وہی کریں گے نا، پشتوں میں تھوڑی کریں گے. لا یعنی نہیں. جی مہروز بھائی انسان ہے. لا کیا یہ کوئی مقام ہے؟ لا. میرے بھی شروع کے 3 لات ہے. نہیں 2 لات شروع کے 3 لات ہے. کیا یہ شے تھا؟ مقام بھی نہیں ہے، مرد بھی نہیں ہے. تھوڑا رک کے سوال کرنا بھائی. اب سلمان بھائی جی آپ کی باری ہے. نہیں ایسے تھوڑی طے ہوا تھا کہ تینوں باری باری سوال، مشورہ کر کے بھی سوال کر سکتے. چلے مرضی ہے. جی انسان نہیں ہے. یہ تو پتہ چل گیا جی ہے کوئی شے ہے اور یقیناً مقدس شے کسی اللہ کے نبی سے اس کو نسبت جی ہے. کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی سے نسبت. اچھا نہیں یعنی اس کی وجہ شہرت نسبت نہیں. جب رجوع کرتا ہوں نہیں، اللہ کے نبی سے اس کو نسبت نہیں ہے. اچھا مقام بھی منع کیا نا؟ جی مقام بھی منع. ٹھیک ہے. کسی ولی اللہ سے نسبت ہے جس میں وہی تمام صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء آ گئے؟ جی ولی سے نسبت ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. دعوت اسلامی سے اس کو نسبت ہے؟ دعوت اسلامی سے اس سے جیسے اس کو براہ راست جس کا نسبت آپ کہتے ہیں
दावत इस्लामी का कोई शोबा हो, दावत इस्लामी का कोई इदारा हो, इस तरह की निस्बत नहीं है। कितने हो गए? वो जिसको निस्बत कहते हैं वो वली से है। ठीक है, ठीक। क्या वो चीज जो है वो बाबुल मदीना में भी है? 7। क्या वो कोई किताब है? बिल्कुल है। 8। अब इतनी बड़ी किताब की लिस्ट है, उसमें फैज़ान सुन्नत भी, नेकी की दावत भी, गीबत की तबाकारियां भी है, अमीर अहले सुन्नत की कोई किताब, लेकिन अब वो कौन सी किताब है? क्या उसमें फिकी मसाइल बयान हुए? क्या उसमें फिकी यार क्या सवाल करते हो अदनान? भी हुए हैं। कमाल करते हो यार, ऐसा सवाल कर ले। सारी किताबों में फिकी मसाइल होते हैं, इसको स्पेसिफाई करना चाहिए था। सब वजह शोहरत उसकी नहीं, फिर ये आपने सवाल ही हल्का कर दिया। फिकी से अमीर अहले सुन्नत की हर किताब में फिकी मसाइल हैं। फैज़ान सुन्नत उस कैटेगरी में नहीं आती। अब आप पूछ लें, अब आप क्या उसकी वजह शोहरत फिकी मसाइल है? आइए पूछे दोबारा इसको साइड। नहीं, इन्होंने जो सवाल किया आपने बड़ा जनरल सवाल कर लिया। उसमें फिकी मसाइल भी हैं। नहीं वो तो बात ठीक है, अब हमें मसाइल भी हैं। क्यों मेरे से नहीं है? नहीं आप ये यानी उसको फिकही से अच्छा आप चले ये ना इन्होंने वजह शोहरत पूछी भाई, अभी सेकंड रोक दे, जरा बहस हो रही है पहले सवाल। आप ये बताएं ना, उसको जब हम अलमारी में रखेंगे अपने इन्होंने सिंपल सा सवाल आपने आप ये बताएं, आपने फिक के मौजू पर मुताला करना हो, खालिस मुतलक फिक, आप फिक की हनफी पढ़नी हो। अब आपको अगला सवाल, अब आपको अगला सवाल करना पड़ेगा। अगला सवाल का टाइम भी चला गया, आपके 9 सवाल होते हैं। नहीं ये सवाल पे बहस हो रही है। नहीं बहस में तो अच्छा एक मिनट, वो किताब अमीर अहले सुन्नत की है? नहीं है। 10 हो गए। अच्छा 11वां सवाल है। अब वो इहयाउल उलूम हो सकती है, वो इमाम गजाली की है। हमारे नहीं 10 तो नहीं 9, वो तो बहस में एक सवाल का टाइम चला गया। ऐसा एंज तुसी ना करो, तीनों मिलकर भी इतनी देर तक लेके चलते हैं। ये तो ऐसा नहीं, मैं टाइमिंग पे चलता हूँ। ऐसा नहीं करें। अभी भी निकल रहा है भाई, देखो अभी भी बातों में वाले घड़ी लगा देते तो हम क्या करें? ओके भाई, तो ये तो घड़ी गायब करें इसको। नहीं ये तो आप इतनी 15-10 मिनट क्या उस गायब होगी घड़ी? वो इमाम गजाली की किताब? जी नहीं। अब हो गए 10 सवाल। अच्छा अब फतावा रज़विया शरीफ या बहार शरीयत, इन दोनों में से कोई एक हो भी सकती है। अब कोई और मुश्किल कुतुल कुलूब वगैरह मकतबतुल मदीना की भी है कि नहीं? मकतबतुल मदीना की नहीं है, लेकिन नहीं है तो मकतबतुल मदीना। देखिए मशहूर किताब की बात होगी ना, वो निगरान शुरा की जो लाइब्रेरी में हमारे पास नहीं पड़ी तो वो तो फिर नहीं चलेगी। है मकतबतुल मदीना की, ये बात तो नहीं की ना हमने। दावत इस्लामी की नहीं है, लेकिन मतलब मुझे लगता है तो मकतबतुल मदीना की सारी है ना, बार शरीयत, इहयाउल उलूम, कुतुल कुलूब भी हो सकती है। अब तसव्वुफ अगर पूछ लें तो इससे फायदा ये होगा कि स्पेसिफाई हो जाएगा, वरना फिर हम नहीं। तसव्वुफ का मना किया ना अभी आखिरी सवाल मैंने क्या कि इमाम गजाली की नहीं है, इमाम गजाली की नहीं है। अच्छा ठीक है। और फिकी किताब का जवाब हाँ बोला था ना। अच्छा ये मसाइल फीद रहेगा कि वो कई जिल्दों पर मबनी है कि एक जिल्द है? इमाम अहले सुन्नत की किताब है, इमाम अहले सुन्नत की किताब है। उसको इमाम अहले सुन्नत से निस्बत है। नहीं इसके लिखने वाले आपने जिस वली की निस्बत का पूछा था ना, हाँ उससे मुराद उसको इमाम अहले सुन्नत, फिर मलफूजात की तरफ चल जाए, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत की तो फतावा रज़विया तो तहरीर है ना, तहरीर नहीं है, निस्बत है। अब मलफूजात आला, नाम भी आखिरी, अब टाइम सवाल पूरे हो गए ना। अब मलफूजात को निस्बत है, नहीं वो निस्बत तो फिर सारे खुलफा की किताबों को निस्बत थोड़ी दे देंगे, वो निस्बत तो फिर मलफूजात की तरफ है ना, उस आप मलफूजात की तरफ ही जाती है, मलफूजात की तरफ। अब सलमान भाई आप जवाब दे दो। मलफूजात आला हज़रत, अरे नहीं है जवाब दुरुस्त नहीं है। ये जिस तरह मुस्कुराते हैं ना, सही बता दो भाई। अल्लाह चलो मारो साहब आपकी बारी है। मेरा ज़हन तो मलफूजात आला हज़रत पे जा रहा है। आप बहुत दूर हैं, आप या गौसवा बहुत दूर हैं। अनवारुल बशारा लेकिन लिखी तो आला हजरत ने, लेकिन वो शामिल की सदरुल शरिया ने। उसको अल्लाह के वली से निस्बत है, मगर है किताब, वो है किताब। कंजुल ईमान शरीफ तो नहीं है किताब। कंजुल ईमान को किताब तो नहीं कह सकते, कंजुल ईमान को किताब तो नहीं कह सकते। एक किताब के कहते ही किताब है, एक किताब के कहते ही आपको चला जाना चाहिए था कि उसको आला हजरत से निस्बत है, मगर है किताब। तो कंजुल ईमान शरीफ होगा, जद्दुल मुमतार भी हो सकती है। ये कंजुल ईमान मा खजानुल इरफान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चले पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा कंजुल ईमान आला हजरत से निस्बत है, मा खजानुल इरफान। सही, इस पे क्या डिबेट करें? आपने पूछ लिया, हमने गलत बता दिया, बस ठीक है। क्या है कंजुल ईमान शरीफ पे पहुंच गए, लेकिन खजानुल इरफान पे नहीं पहुंचे। हाँ माशाअल्लाह, ये अच्छा सवाल था माशाअल्लाह। सब तो अच्छा ही लाते हैं। अब आप देख लें, आप फरमा रहे थे वो मुश्किल था कि ये मुश्किल है। हाँ ये आसान, ये बहुत आसान था। ये आप असल में शुरू में पिछले 3-4 सवाल जो है ना, आप एक जगह पर वो गुम हो गए, तो उस किताब को अमीर सुन्नत से निस्बत है।
اور اس میں اب 3-4 سوال آپ کے اس میں نکل گئے. صحیح. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ایک ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے یہ شناخت کیجئے، پہچانیے شخصیت کون ہے. یہ دکھائیے جی کس شخصیت کے بارے میں پوچھنا ہے نگران شورا سے. اس میں میں اور عبدالحبیب ساتھ ہیں، ہم دونوں مل کر انشاءاللہ پہنچیں گے اگر عبدالحبیب نہ ہوئے تو. یہ صحیح ہے کہ یعنی آپ جب چاہے عبدالحبیب بھائی کو ملا لیں، جب چاہے ہمیں خارج کر دیں. چلیں جی ٹھیک ہے. مدینہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں صحیح ہے، آپ جو کریں وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے جی دکھائیے جی. یہ کون سے 1960 کی فوٹو لے کر آ گیا؟ یہ تو بہت پرانی تصویر ہے. ہاں تو پرانی ہی لائیں گے نا. چلو کتنے سوالات ہیں پہنچنا ہے، اس کی تیاری ہے کہ ابھی پوچھ لے پیچھے، آپ کو بھی تو پیچھے پوچھنا پڑتا ہے. یہ سوال نہیں ہوں گے اس پر بتائیں آپ. چلیں نہیں سوالات تو ہوں گے نا. نہیں سوالات کا تو کوئی اتنا خاص ہمارا طے نہیں ہے، آپ نے بتانا. 4-5 سوال تو ہونے چاہیے. چلے 4 کر لیں جی. 4 سوال کر لیں. 4 سوال کر لیں. تصویر تو بڑی کرے نا اس کو. ایک تو تصویر جا کے اوپر تو دور. ہاں تصویر بڑی کریں. یہ کوئی جو بھی ہے نا صاحب، یہ کم از کم 40-50 سال سے تو بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. رکن شورا ہے جی. یہ رکن شورا ہے. بالکل ہیں. ٹھیک ہے مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے. نہیں اچھا ایک منٹ، یہ رکن شورا ہیں یا تھے؟ میں ابھی دوسرا سوال یہ تھا، ابھی موجودہ جو 26 اراکین شورا ان میں سے ایک نام بتا دیتے ہم. 4 سوال ہماری میں جس پہ پہنچا ہوں نا، میں جس پہ جب ہم قریب پہنچ رہے تو آپ اتنے مطلب کہ وہ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ ناراض کیا ہوتے ہیں آپ کے سوالات؟ ایگزسٹنگ اراکین شورا ہیں ان میں. ہاں یہ مرحوم رکن شورا میں پہچان گیا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں الحمدللہ. پہلی باری میں پہنچ گیا تھا اللہ کی رحمت سے. چلیں وہ مدنی انعامات کی نسبت پوچھ لیں، ان کی مدنی انعامات سے نسبت ہے. دوبارہ دکھائیں بھائی. پارٹنر ہے تو ٹھیک ہے، جو سوال کرے میں اس طرح نہیں لڑوں گا، بے فکر رہے. تاجدار مدنی اپنی رحمت مزید فرمائے. آمین. ہم سمجھتے تھے نگران شورا ایسے سوالات کرتے ہیں کہ وہاں پہنچے، آپ بھی ایسے کرتے. تاجدار مدنی انعامات. تاجدار مدنی انعامات ماشاءاللہ. حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماشاءاللہ. اچھا یہ انہی کی ہے؟ اچھا ان کی جوانی کی تصویر آ گئی ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. کیا شخصیت ہے، کیا مدنی انعامات کامل بنائے. کیا شخصیت. آمین آمین. میں نے واقعی قریب سے دیکھا ہے بہت حاجی زمزم صاحب کو. ان کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو کہ امیر اہل سنت کی لوگوں کو پہچان کروائی جائے اور امیر سنت کی برکات، امیر سنت کا فیضان یہ لوگوں تک پہنچایا جائے. لٹریچر میں جو ہے وہ کام ہو، بڑی لگن رہی. میں حاجی زمزم کو اگر کوئی کہنا کہ 2 الفاظ میں بیان کرو تو شاید اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان کے ہر دوسرے جملے میں امیر علیہ سنت کا ذکر ہوتا تھا. سبحان اللہ. یعنی وہ بات کریں نا توجہ مرشد تو ذکر مرشد، تو کچھ نہ کچھ وہ جملہ ضرور لاتے تھے جس میں امیر علیہ سنت کی بات ہو، اور بہت بہت پیار فرماتے امیر علیہ سنت. سارا باپا کا بھی جو ان سے انداز تھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ پودا اگر گھر پہ لگانا ہو، درخت لگانا ہو تو کون سا درخت لگانا چاہیے اور کیا درخت لگانے کا کوئی فائدہ ہے؟ واہ واہ واہ. درخت کے فوائد تو ہیں، اب گھر میں لگائے گا کیسے لگائے گا درخت؟ پودا لگانا بھی تو صدقہ ہے اگر اچھی نیت سے لگایا جائے کہ بعد والوں کو اس سے سایہ ملے یا اس سے پھل ملے اور اس کو اختیارات وہ دے دے. صدقہ جاریہ ہے یہ. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے ماشاءاللہ. اور ویسے اس کے سائنٹیفک فوائد بھی ہیں الحمدللہ. جی ایٹماسفیئر پہ فوائد ہیں اور مملکت کو فوائد ہیں. ہمارے ملک کو گرین کرنے کے لیے، ہمارے معاشرے کو اچھا صحت مند کرنے کے لیے جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا فائدہ ہوتا ہے. جتنی رفتار سے درختوں کی کٹائی جاری ہے اس اعتبار سے ان کی جو ہے بوائی وہ نہیں ہو رہی. بڑی پیاری توجہ دلائی آپ نے بھی. یہ بتائیے سوال ہے ہمارے پاس میسیج کے ذریعے، یہ کہہ رہے ہیں نگران شورا حضور کے دیدار کا کوئی نسخہ بتائیں آج. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی درود پاک ہے. سب سے جو بزرگوں نے جو فرمایا ہے کہ درود پاک کی کثرت کرتا رہے، دل میں تمنا بھی لاتا رہے، تو دیدار کے قابل نہیں چشم تمنا، پھر بھی میرے خواب میں آ جائیں تو عجب کیا. صحیح. عبدالحبیب بھائی سے سوال ہے کہ آپ کی وائٹ چادر کو گرین کلر کا پیکو یہ کیوں کروایا آپ نے؟ کیوں اتنا کر تو سوالات پیدا کرواتے؟ کمال ہے، کیا کیا نوٹ کرتے ہیں بھائی. اگلا سوال ہے جی، یہ بتائیے نگران شورا سے سوال ہے کہ آپ کھانا کس وقت میں کھاتے ہیں؟ نارملی ٹائم وہی ہوتا ہے جو شام میں کھاتا ہوں، مغرب سے آس پاس آگے پیچھے. اگر روزہ ہو تو وہی ٹائم ہوتے ہیں 2 ٹائم، روزہ نہ ہو تو
عموماً روزے نہیں ہوتے لیکن ٹائمنگ وہی ہوتے ہیں مطلب. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں عباس ستاری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں کام سے لیٹ آتا ہوں، 12 مدنی کاموں میں حصہ کیسے لے سکتا ہوں؟ جہاں ہیں وہاں پر مدنی کام کرتے رہیں. اگر لیٹ آتے ہیں تو جہاں ہیں وہاں بھی دیکھتے رہیں. اگر درس کی ترکیب بن سکتی ہے فیضان سنت کی وہ کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب بن سکتی ہے وہ کریں. وہاں مدنی دورے کی ترکیب بن سکتی ہے تو وہ کریں. وہاں سے ہفتہ وار اجتماع کے لیے قافلہ لانے کی ترکیب بن سکتی ہے تو وہ کریں. وہیں پر مدنی قافلہ سفر کروانے کی ترکیب بن سکتی ہے تو وہ کریں. وہیں پر فکر مدینہ کی ترکیب بن سکتی ہے تو وہ کریں. وہیں پر مدنی مذاکرہ دیکھنے اور اطراف گاؤں میں جانے کی ترکیب بن سکتی ہے تو وہ کریں. چاہے تو وہیں سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک کرنے کی ترکیب بن سکتی ہے تو وہ کریں. جہاں وقت آپ کا گزرتا ہے وہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں. بالفرض کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو 12 مدنی کاموں میں یعنی جو ہمارا ایک مدنی ترکیب ہے اس کے مطابق حصہ نہیں لے پا رہا، تو کیا وہ بھی کسی طریقے سے دعوت اسلامی کے لیے معاون و مددگار بن سکتا ہے؟ مسئلہ یہ محروز بھائی کہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ جو ہے نا کہ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں 12 مدنی کام وہ بھی تو کروں گا. مدنی کام ہے جو وہاں کرتے میں ہیں. یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کانسیپٹ کو ختم کریں کہ میں گھر کے اندر 12 مدنی کام کرنے کی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں جہاں پر صبح 9 یا 8 بجے سے لے کر رات 7:30 8 بجے تک میں جاؤں وہاں میرے مدنی کام کرنے کی ذمہ داری. جو یہ تصور ہے نا کہ مدنی کام کرنے کی ذمہ داری ہے ہی میری اس وقت جب میں اپنے علاقے کی مسجد میں علاقے میں آؤں گا وہاں پر میں مدنی کام کروں گا. یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ غلط فہمی پر مبنی ہے. آپ جہاں بھی ہیں 12 مدنی کام کریں. جی ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کب سے کہہ رہی تھی بچوں سے کہ نماز پڑھو لیکن توجہ نہیں تھی بچوں کی. نگران شورا نے نماز کے لیے کہا تو بچوں نے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے. نگران شورا کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے ابھی نماز نہیں پڑھی؟ دیں جواب. ان دو جواب تو صحیح. اس کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی. میں نے کسی ایک خاص گھر کی طرف تو نشاندہی کی نہیں تھی، ایک جنرل بات کی تھی. اور وہ جہاں جنہوں نے لے لی اپنے اوپر لے لی. اور ایسے بھی بات ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہوں کہ جنہوں نے اب تک نہ پڑھی ہو تو نہیں پڑھی تو براہ کرم ابھی پڑھ لیں. نماز بلا اجازت شرعی نماز قضا کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہر عاقل بالغ پر نماز فرض ہے. اس کا ضرور بھی ضرور اہتمام کریں، مہربانی کریں. بچوں کو بھی تاکید کریں کہ وہ نمازیں پڑھیں. جی یہ بتائیے کہ اگر گناہوں بھرے چینلز کی طرف جانے کا رجحان بن رہا ہو تو کیا کیا جائے؟ بند کر دیں. رجحان تو جاتا ہی، رجحان تو بہت ساری چیزوں کرنے کا ہوتا ہے. رجحان تو گناہ کرنے کا بھی آتا ہے، رجحان بدنگاہی کرنے کا بھی بندے کا جاتا ہے. تو جب برائی کی طرف کا رجحان جائے گا تو اس کو روکا جائے گا اور نفس پر قابو پایا جائے گا، اللہ سے مدد لی جائے گی. جی اور مدنی چینل میں کھو جائیے انشاءاللہ. سبحان اللہ. ٹھیک آ جائے گا. ویسا راستہ ہی نہ آنے دے گھر میں یہ چیزیں آئیں. تو نظام ہی ایسا بنا ہے کہ گھر میں مدنی چینل کے علاوہ کچھ آئی نہیں. ایسا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح وہ چیزیں جو بیٹری پر چل رہی ہوتی ہیں ان کی بیٹری کبھی ڈاؤن ہوتی ہے پھر چارج ہوتی ہے، پھر ڈاؤن ہوتی ہے پھر چارج ہوتی ہے، تو ہمیں بھی کوئی ایسا ذریعہ بنایا نا کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہمارے اسپرچل معاملات، ہمارے روحانی معاملات یا ہماری عبادت کے معاملات میں اگر گراف نیچے آ رہا ہے تو کوئی ایسا کام بتائیں جس کو کرنے سے یہ گراف دوبارہ سٹیبل ہو جائے. میں کہوں گا کہ اگر پابندی کے ساتھ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کر لینا، ہر ہفتے پابندی کے ساتھ 1 گھنٹہ 12 منٹ، سبحان اللہ، ہر ہفتے صرف 1 گھنٹہ 12 منٹ آپ دنیا میں کہیں بھی اہتمام کریں کہ میں نے یہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل میں پروفیشنلز ہیں، پروفیشنل ہیں، بڑی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں. ہمارے اندر اتنے بہت زیادہ فیم نہیں ہے مگر میرے پاس ان کی پوزیشن ہے. وہ مدنی مذاکرے کے دوران موبائل فون اٹینڈ نہیں کرتے، چاہے 2 گھنٹے کا ہو یا 3 گھنٹے کا. اللہ اکبر. یعنی ہمارے بعض اہم ذمہ داران کا ان سے رابطہ رہتا ہے، تنظیمی طور پر بھی، ان سے مشاورت کے طور پر بھی، مگر وہ ان کو پتہ ہے اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ دیکھو مدنی مذاکرے کے دوران ہم آپ کا فون اٹینڈ نہیں کریں گے، میسج اٹینڈ نہیں کریں گے. مدنی مذاکرہ وہ فیضان مدینہ بھی ان میں بعض آتے بعض نہیں آتے، گھر پر بھی مدنی مذاکرہ وہ دیکھنے میں بالکل پنکچوئل ہیں. واہ سبحان اللہ. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا. نگران شورا نے ماہ رمضان مبارک میں مدنی مذاکروں کے اندر شرکت کی، کیا ایک اس وقت نظارہ ہوتا تھا؟ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں.
इस वक्त मशवरा चल रहा है और हम आपको दिखाते हैं कि निगरान शुरा हैं, उनके शहजादे हैं बगदाद रजा। तो आए। मुबारक मुबारक ईद क्या मुबारक। पूछेंगे आप? आज आप सोशल मीडिया में बैठे हैं और आपके शहजादे भी हैं माशाल्लाह। हाँ, मेरे शहजादे। जी बगदाद भाई, क्या कहेंगे आप? इस वक्त क्या मशवरा चल रहा है, कुछ शेयर करना पसंद करेंगे? कुछ वीडियो पर काम कर रहे हैं, वीडियो चेक करवा रहे हैं सबको। मेरे लिए सुन्नत की 26वीं शरीफ पर कोई ये मदनी गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं, तो वो लाए थे कि आप एक नज़र देख लें, तो देख रहे हैं। इसमें इंशाअल्लाह ताला कुछ देखिएगी मदनी चैनल के नाज़रीन के क्या लाता है सोशल मीडिया इंशाअल्लाह। जी बगदाद भाई, क्या लाएं आप? ऐसे कुछ बताना चाहेंगे आप? अमीर सुन्नत के बारे में हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं, उसके हवाले से एक वीडियो बना रहे हैं इंशाल्लाह। अभी इस वक्त निगरान शुरा नीचे आ चुके हैं यहाँ फैज़ान अत्तार स्टूडियो में। हम आपको दिखाते हैं इस वक्त क्या उनकी मसरूफियात हैं, किस एनवायरनमेंट में बैठे हैं। अभी ऊपर आप मशवरा कर रहे थे और अभी आप नीचे यहाँ पर, तो मतलब क्या, मतलब बहुत इतना बिजी शेड्यूल आपका चल रहा होता है, जदवल आपका। और फिर जिस तरह आपके शहजादे थे, उनको उनसे मुलाकात हुई, उनको देखा भी, मदनी चैनल के नाजरीन ने भी देखा होगा, तो बा इमामा और इस तरह, तो किस तरह क्या इस पैगाम देंगे आप? अल्लाह ताला का करम है। मैंने आपको उस दिन में की दावत इस्लामी का काम माशाल्लाह रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो मुख्तलिफ मशवरे, मुख्तलिफ जगहों पर आना जाना, खुद दावत इस्लामी का इतना बड़ा मदनी मरकज़, ये भी इसमें बहुत सारे वो बने हुए हैं। अल्लाह ताला का करोड़ों करम है, महबूब करीम के सदक़े में अल्लाह ने ये मसरूफ़ किया हुआ है, उसी करम से होता है। दुआ करेंगे औलाद भी दावत इस्लामी के मदनी कामों में मसरूफ़ रहे, दुआ कर अल्लाह इन्हें इस्तिक़ामत भी दे और कबूल भी फरमाए। और वहाँ मदनी मशवरा चल रहा था सोशल मीडिया के हवाले से, फिर मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करनी होती है, और मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत करें। यहाँ भी जिम्मेदारियाँ हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो ये सब चलता है, अल्लाह का शुक्र है। अब ये दुआ कह रहे हैं अल्लाह कबूल करे, क्योंकि अल्लाह कबूल करे वही जीत है, ये बात है। सब एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि इस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप बैठे हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है कि जिस तरह आप इनको चला रहे हैं, इसकी क्या कोई? मैं चला नहीं रहा होता हूँ, सीधी सी बात है, काम कर रहे होते हैं। यहाँ सब सवालात आते हैं, तो कुछ सोशल मीडिया के, वेबसाइट के सवालात देखने होते हैं। मैंने मदनी मुशावरे में शिरकत करनी है। यहाँ बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि लाइव जा रहा होता है, तो बाज़ औक़ात कहीं कहीं पर अर्ज करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन नॉर्मली माशाल्लाह हमारे इस्लाम में पुराने हैं, पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम संभाल लेते हैं। ये सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो स्विचिंग देख रहे हैं, वो जो रिकॉर्डिंग आ रही होती है ऑडियो की और दीगर चीज़ें तैयार होती हैं, वो कर रहे होते हैं। उधर साउंड रूम बना होता है, यहाँ स्क्रीन हो रही होती है, मेरे सामने भी दूसरे मनाजिर चल रहे होते हैं, पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान के बाहर के भी मुख्तलिफ जगहों से जो इस्लाम भाई आ रहे होते हैं, उनकी भी चीज़ें सामने आ रही होती हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ अर्ज करना पड़ता है, तो यहाँ रहने से मैं ज़्यादा फ़ायदा महसूस करता हूँ, दावत इस्लामी के हवाले से भी, अपने हवाले से भी। मैं पर्सनली, मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है कि हमारी रिक्कत बनते बनते भी बहुत टाइम लगता है, मगर हम आपको देखते हैं तो माशाल्लाह इस एनवायरनमेंट में आपकी रिक्कत ऐसी बन जाती है कि हम भी थोड़ी देर के लिए जो है वो सख्ते में आ जाते हैं और थोड़ा सा सुन हो जाते हैं। मतलब देखिए, ये जो कुछ होता नहीं, अल्लाह ताला ही की करम नवाजी से और रहमत से होता है, इसमें बंदे की अपनी कोई कारी नहीं चलती। दूसरा ये कि जब आप एक चीज़ को देख रहे होते हैं तो उसको फील कर रहे होते हैं। आप हजरात जो है ना, वो मदनी मुज़ाकरे की उस आवाज़ में या जो जा रहा है, डिलीवर जा रहा है, आप हजरात उसमें नहीं होते। आपकी तवज्जो होती है कैमरामैन की तरफ, कौन कौन सी चीज़ें देनी है, अब ये कैमरा ऑन एयर करना, अब ये कैमरा ऑन एयर करना, ये कुछ और पढ़ रहे हैं, वो कुछ और देख रहे हैं, वो उधर सुन रहे हैं। तो जब आप की तरफ तवज्जो होगी तो ही वो आपकी चीज़ पर असर करेगी ना। तो आप हजरात की तवज्जो, वरना तो मैंने खुद आपको देखा, आप स्विचिंग करते करते रो रहे थे, नाते सुनते सुनते, तो वो आदमी इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर रोना भी आ जाता है। मगर जो भी इस तरह अल्लाह की रज़ा के लिए रोता है, तो अल्लाह ही की करम नवाजी से ही उस पर ये करम होता है। तो ये चीज़ होती है, तो ये किसी पर भी करम हो सकता है। होती है रब की रहमत मजीद होती है।
جس کو آقا کی دید ہوتی ہے. اس وقت بھائی صاحب آپ کی جدول؟ اب بھی مدنی مذاکرے سے اٹھا ہوں، ابھی جاؤں گا اور کچھ اسی طرح کے کچھ کام کرنے ہیں. وہ کام کرنے کے بعد سحری، اور سحری کے بعد انشاءاللہ پھر سلسلے میں آنے کی نیت ہے. کل سلمان بھائی نے اعلان کیا تھا کہ حاجی عمران کو آنا ہے، تو میں نے لبیک کہی ہوئی ہے. جائیں گے انشاءاللہ، ذکر مرشد کریں گے. ابھی 26ویں شریف کے بیان کی تیاری بھی کرنی ہے، اس پر بھی مشورے کرنے ہیں. بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نگران شورا کی مصروفیات بیہائنڈ دا اسکرین یہ بھی آپ نے دیکھی ہیں، اور سلسلے کا وقت جو ہے یہ بھی اختتام پذیر ہے. اجازت دیں؟ جی بالکل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا.